السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا پوڈ کاسٹ ایک بہت بڑا پوڈ کاسٹ ہے، میرے لیے بہت امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ ہے اور یہ اس پلیٹ فارم کی ہسٹری کا سب سے بڑا پوڈ کاسٹ ہے. اور یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے فیصل بینک کے ساتھ. اس وقت فیصل بینک دنیا کا سب سے بڑا بینک ہے جو کہ کنونشنل بینکنگ سے اسلامک بینکنگ پر کنورٹ ہوا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس پوڈ کاسٹ کے 2 گیسٹ ہیں جن کے ساتھ ہم نے الگ الگ کانورزیشنز کی ہیں. پہلے گیسٹ مسٹر سید امین الرحمان صاحب ہیں، بہت ہی پازیٹیو پرسنالٹی ہے. وہ چیف ڈیجیٹل آفیسر ہیں فیصل بینک کے. ان سے ہم نے فیصل بینک کی ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے بات کی ہے، ایپ کے حوالے سے بات کی ہے، تو بہت مزہ آیا مجھے اس کانورزیشن میں. اور دوسرے گیسٹ ہیں مسٹر سید طاہر رضوی جو کہ ہیڈ آف اسٹریٹجی ہیں فیصل بینک میں. اور دونوں ہی گیسٹ کافی انٹلیکچوئل ہیں. میں نے بہت سیکھا ہے اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بہت زیادہ سیکھیں گے. اور ساتھ میں اب میں بتانا چاہتا ہوں اس پوز مشین کے حوالے سے جو کہ ہم جیسے کسٹمرز کے لیے کتنی زیادہ کام کی ہے. بینکنگ ٹرانزیکشنز کچھ سال پہلے تک کیش بیسڈ ہوتی تھی. چیک بک لے کے بینک جاؤ، ویٹ کرو. پھر آیا اے ٹی ایم کا دور جس نے اور کام آسان کر دیا. لیکن اب ٹیکنالوجی اور انوویشن اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ آپ کہیں بھی ہوں، شاپنگ کر رہے ہوں یا فیول بھروا رہے ہوں، آپ آسانی سے اپنے کارڈ یا فیصل ڈیجی بینک موبائل ایپ سے پوس مشین پہ ٹیپ کر کے آسانی سے پیمنٹ کر سکتے ہیں. فیصل بینک یہی ہائی اینڈ پوس مشینز مرچنٹس کو ڈسکاؤنٹ پرائس پہ دے رہا ہے. فیصل بینک کا ڈیجیٹلائزیشن کے لیے یہ ایجنڈا از ناؤ پینیٹریٹنگ انٹو کمرشلائزیشن ایز ویل، جس سے مرچنٹس اور کسٹمر دونوں کے لیے آسانی ہے. اب ہوگا اس گفتگو کا آغاز، تو سٹ بیک، ریلیکس اینڈ انجوائے دس پوڈ کاسٹ. السلام علیکم امین بھائی، کیسے ہیں آپ؟ امین الرحمان صاحب. جی وعلیکم السلام جناب، خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک. میں نے آپ کو امین بھائی کہہ دیا، تھوڑا زیادہ میں آئی تھنک کمفرٹیبل ہو گیا. میں بیسکلی اسٹارٹ کروں گا آپ کے بیک گراؤنڈ سے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ابھی جس مقام پہ ہیں، جس پوزیشن پہ ہیں، آف کورس آج سے 20 سال پہلے، 30 سال پہلے جب آپ ینگ تھے، ینگ ان اے سینس کہ جب آپ نہیں 18-19 سال جب عمر تھی، اس وقت آپ کیا کر رہے تھے؟ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس بیکاز وہ ہم لوگ تھوڑی دیر پہلے ایک فلم کی بات کر رہے تھے 12ویں فیل، تو اس کے اندر وہ جو ایک اسٹرگل تھی نا، وہ مجھے بڑی پسند آتی ہے. تو وہ مجھے اب جن لوگوں سے ملتا ہوں تو وہ پرسنالٹی مجھے سب کے اندر دکھتی ہے، تو مجھے بڑی انسپریشن ہوتی ہے. سو اپنی انسپریشن کے لیے اور عوام کی، اپنے جو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ پلیز اپنی اسٹوری بتائیے کہ جب آپ ینگ تھے، جب آپ ٹین ایجر تھے، اس وقت کیا کر رہے تھے، کہاں پڑھ رہے تھے، کہاں رہتے تھے. شروع کریں پلیز. تو جناب بورن اینڈ بریڈ ان کراچی، اوکے. اور زندگی بیشتر جو ہے وہ زیادہ تر حصہ کراچی میں گزرا ہے. اور اگر میں بات کروں تو پچھلے 22 سال کا جو میرے کریئر ہے وہ بینکنگ میں گزرا ہے. زیادہ تر کچھ عرصہ میں نے بینکنگ کے باہر بھی گزارا ہے. شروعات کریئر کچھ ایسا نہیں ہے کہ میں جس طرح باقی لوگ بولتے ہیں کہ بچپن سے ہم نے سوچا تھا کہ ہم یہ کریں گے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا بچپن سے سوچا تھا کہ بینکنگ کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے. کیا سوچا تھا بچپن میں آپ نے؟ بچپن میں سوچا تھا کہ جہاز اڑائیں گے. تو پائلٹ ٹو بینکنگ کا جو ایک سفر جو ہے نا، یہ تھوڑا سا ایک انٹرسٹنگ رہا ہے. تو جب فاسٹ ٹریک کر کے بتاتا ہوں، جب نہیں سلو بتائیں، فاسٹ ٹریک نہیں. اچھا بیسکلی آپ مجھے اپنی پڑھائی سے بتائیں کہ آپ نے جو انٹر اے لیول جو بھی ہوتا ہے وہاں سے مجھے بتائیں. ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس ٹو. بالکل جی. تو بالکل او لیولس کیا تھا. او لیولس کے بعد میں نے انٹر کیا تھا. میں نے انٹر کے بعد میں نے داخلہ لیا میں نے آئی بی اے کے اندر. سوچا کہ جی اب بزنس اسٹڈیز کرنی چاہیے. تو شروعات بالکل آئی بی اے کے بعد اسی طرح سے ہوئی تھی کہ خواہش ہمیشہ ایک ہر ایم بی اے کرنے والے کی ہوتی ہے کہ میں نے ایف ایم سی جی میں کام کرنا ہے میں نے، اور میں نے کسی ایسی انٹیٹی میں کام کرنا ہے جہاں پہ میں مارکیٹنگ کے اندر جو ہے جو کہ میں ایک ٹاپ ناچ پوزیشن میں جا کے کام کروں گا. آپ کا کیا پلان تھا ویسے؟ اگر ایک ایم بی اے انسان کر رہا ہوتا ہے تو دماغ میں کچھ ہوتا ہے کہ ایم بی اے کے بعد میں یہ کروں گا. بالکل. تو جو میں نے اپنے ماسٹرز کیا تھا مارکیٹنگ کے اندر، بزنس ایڈمنسٹریشن کے اندر. کچھ جو فائنانس میں کرتے ہیں ان کا پہلے سے کافی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم نے کسی فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے جی، ہم نے کوئی ایسی جگہ جانا ہے جہاں پہ ہم نمبر کرنچنگ کر رہے ہوں. لیکن جو مارکیٹنگ میں کرتے ہیں ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم کسی ایف ایم سی جی میں جائیں، ہم کسی ایسی جگہ جائیں جا کے برانڈس کا نام نہ لیں لیکن جس طرح مشہور ہمارے جی بالکل جو ٹی کے برانڈز ہیں ہمارے پاس، کچھ ڈفرینٹ ہمارے جو گھر میں ڈٹرجنٹس ہیں. تو وہ جو ایف ایم سی جو کمپنیز ہیں، خواہش ہوتی ہے ہر ایم بی اے مارکیٹنگ کرنے والی کہ ہم وہاں پہ جا کے کام کریں. تو اس لیے میں نے کہا کہ بینک کبھی ٹاپ اس پہ پرائرٹی پہ نہیں تھا، لیکن کبھی کبھار زندگی کے یا ڈیسٹنی از گاٹ سم تھنگ ایلس ان مائنڈ فار یو. زمانے اس وقت بالکل اس عروج کے تھے کنزیومر بینکنگ کے.
کنزیومر بینکنگ وہ چیز ہے جس طرح آج آپ اور میں عام فہم زبان میں جانتے ہیں کہ جی کریڈٹ کارڈز، آٹو لونز، ہوم لونز. تو وہ دور تھا جب شروع ہو رہا تھا یہ سارے کریڈٹ کارڈز کا، آٹو لونز کا، ہوم لونز کا دور تھا. تو اس وقت اتفاق کی بات ہے کہ مجھے ایک اچھی اپرچونیٹی ملی اور ڈائریکٹلی میں ایک ایسی جگہ جا کے لینڈ کیا جہاں پہ یہ چیزیں پروڈکٹس لانچ ہو رہی تھی. تو ڈائریکٹلی میں پروڈکٹ مینیجر کار فائنینسنگ سے میں نے شروع کیا تھا میں نے. اور وہ ایک گاڑیوں کا پیشن ایک تقریباً یہاں پہ پاکستان میں ہر دوسرے لڑکے کو ہوتا ہے. تو کبھی کبھار زندگی جو ہے وہ ایک آپ کے لیے کچھ ایسی چیزیں لے کر آتی ہے. تو شروعات وہاں سے کری تھی اور اس کے بعد پھر پہنچتے یہاں پہنچ گئے جی. آج الحمدللہ فیصل بینک جو ایک لیڈنگ اسلامک بینک ہے اس کا چیف ڈیجیٹل آفیسر ہوں. کیا بات ہے. تو سفر جو ہے پچھلے 20 سالوں کا کچھ ایسا رہا ہے. میری نہیں بھی آپ سے ملاقات رہی ہے. میں نے ایک چیز نوٹس کی آپ کے اندر کہ بہت ہی پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے آپ کا. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ بہت سارے لوگوں کو انکلوڈنگ می آئی ریئلی وانٹ ٹو لرن کہ یہ کرتے کس طرح سے. ہاؤ ڈو یو اسٹے کانفیڈنٹ آلویز. میں نے نوٹس کیا ہے کہ آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں, آپ مسکرا رہے ہوتے ہیں, آپ ہیومر بھی پھینک رہے ہوتے ہیں, پھر سیریس بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر کام کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں, جب مذاق ہوتا ہے تو مذاق ہوتا ہے اور بہت ہی سٹل طریقے کا مذاق ہوتا ہے. سو پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے بارے میں تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے کہ یہ کس طرح سے آیا, کہ آپ شروع سے ایسے ہی تھے یا پھر یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ چیزیں لرن کی ہیں. میں تھوڑا سا بریک ڈاؤن کرنا چاہتا ہوں اس مائنڈ سیٹ کو. سوال آپ کو بڑا انٹرسٹنگ ہے. تو کچھ ایسا کوئی سافٹ ویئر تو ہے نہیں جو بندہ کہتا ہے میں پیدائشی طور پہ کچھ اپلوڈ کر کے رہا ہوں سافٹ ویئر, لیکن زندگی آپ کو بہت سے ایکسپیرینسز جو آپ کو سکھاتی ہیں بہت سی چیزیں. تو ایک چیز آپ نے پرسنل لائف میں بھی ایکسپیرینس کری ہوگی کہ اگر آپ کسی بھی سچویشن کو اگر اپنے اوپر آپ حاوی کر لیں گے تو وہ اس سے رزلٹ یا سولوشن نہیں نکلتا ہے. تو یو ہیو ٹو بی آن ٹاپ آف دا گیم. مسئلے کو اگر پرابلم کو اگر اپنے اوپر حاوی کر لیا تو بات ساری ادھر ہی ختم ہو گیا. تو ہول پرسپیکٹیو ہے کہ جس طرح آپ کے پاس ٹیمز ہیں, اب جہاں میں کام کر رہا ہوں میرے ساتھ ٹیمز ہیں, تو اگر جو ٹیم کا کیپٹن ہی اگر سچویشن میں اگر وہ گھر جائے, اگر مینٹل بلاک میں پھنس جائے, تو پھر آگے ٹیم کو کیا وہ نہیں ہے. آپ کی انسپریشن کیا تھی؟ کوئی ایک ایسا کوئی پوائنٹ نہیں تھا, لیکن میں کہوں گا کہ آف کورس زندگی میں کچھ کر گزرنے کی ایک ہمیشہ سے خواہش تھی. تو آف کورس اگر پازیٹیو مائنڈ سیٹ نہیں ہوگا, چاہے وہ پرسنل لائف بھی ہو, ناٹ نیسسریلی کہ کوئی پروفیشنل گولز ہوں, لیکن پرسنل لائف کے اندر بھی آپ انٹریکٹ کرتے ہیں اپنے گرد و نواح میں, فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ. تو اگر کسی کا اگر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو آپ نوٹ کریں گے آپ کے دوست بھی ایونچولی کٹنا شروع ہو جائیں گے. جی ٹھیک ہے, تو ہر وقت ہی کچھ نہ کچھ مسئلے لے کے بیٹھا ہوتا ہے, کمپلین کرتا ہے یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے. تو پیپل ڈونٹ لائک پیپل ود نیگیٹو ایٹیٹیوڈس, پیپل پریفر پیپل ود پازیٹیو ایٹیٹیوڈس. تو اگر آپ پازیٹیوٹی جو ہے اگر آپ اسپریڈ کریں گے تو آپ کے پاس پازیٹیوٹی آپ اٹریکٹ کریں گے, نیگیٹیوٹی اسپریڈ کریں گے تو نیگیٹیوٹی آپ اٹریکٹ کریں گے. کہ بہت سارے لوگ ہیں اسپیشلی یوتھ کے اندر, میں جاننا چاہتا ہوں, مجھے پتہ ہے اس بات کا کہ بہت سارے لوگ ہیں یوتھ میں جن کو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی, اور آپ جیسے لوگ ایک انسپریشن ہے. تو یہ جو میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں یہ بیسکلی میں اور پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں جو دیکھیں گے. ایک بندہ بھی اگر یہ بات سمجھ گیا تو یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے, اور لٹرلی ایک لائن ہوتی ہے جو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. جیسے آپ نے بہت ساری باتیں کی, ان میں سے اگر کسی نے ایک بھی لائن پکڑ لی نا تو اس کے لیے ایک بہت, جیسے ہم لوگوں نے ایک فلم دیکھی تھی فلم کے بارے میں بات کی تھی کہ چیٹنگ مت کرنا, سو اس بندے نے لائن پکڑ لی تھی. تو یہی بیسکلی مقصد تھا, وہ اس کا پوائنٹ آف انسپریشن ہے اس کے لیے. یس سر, یس. اوکے, تو اب بات کرتے ہیں فیصل بینک کی. پاکستان میں ہی رہے تھے اس وقت آپ, یا پھر باہر بھی گئے تھے ملک سے باہر کام کرنے کے سلسلے میں, پڑھنے کے سلسلے میں کبھی؟ نہیں, پاکستان کے اندر ہی رہا میں کام کرنے کے حوالے سے. میرے پورے کریئر جو ہے وہ 22 سال کا وہ بینکنگ میں ہی رہا ہے زیادہ تر. اس میں سے میں بیچ میں کوئی 3-4 سال میں نان بینکنگ بھی میں نے کام کیا. میں کے الیکٹرک کا بھی پارٹ تھا. آئی واز دا جنرل مینیجر فار میڈیا اینڈ پبلک ریلیشنز فار کے الیکٹرک. اور یہ اسی وقت کی بات ہے جس دور کے اندر جو تھا وہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا جو تھا وہ اپنے عروج پہ چل رہا تھا. تو وہ ایک اچھا ایکسپیرینس رہا تھا ان دا سینس کہ ایک ایسی اینٹی جس کی آپ کبھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ اس کی پریزنس ہوگی سوشل میڈیا کے اوپر. تو اس کی سوشل میڈیا پہ انٹری, کسٹمرس کے ساتھ انٹریکشن. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس پورے کریئر کے اندر چاہے آپ جس کریئر ٹریک پر بھی ہو, تو ایک چیز میں نے ضرور سیکھی ہے وچ از کسٹمر کمیونیکیشن. چاہے آپ کا کسٹمر چاہے وہ کسی بینک کے اندر کسی کلائنٹ کے پرسپیکٹیو میں ہو, یا اگر آپ کی آڈینس جس طرح آپ میڈیا کے اندر ہیں تو آپ کے پاس بھی ایک کلائنٹ ہے, آپ کی اپنی آڈینس ہے, پھر آپ کے ٹیم ممبرز ہیں. تو دا اونلی بگیسٹ تھنگ وچ آئی ہیو لرنڈ از کہ جی اگر آپ اپنی آڈینس سے کنیکٹ کر سکتے ہیں
تو وہ آپ کی سکسیز جو ہے وہ وہاں سے یقینی ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے کسٹمرس کی اگر آپ ایکسپیکٹیشن پوری نہ بھی کر سکیں, اگزامپل دوں گا میں, جس طرح کہ الیکٹرک کی اگزامپل دی آپ کو میں نے, تو اگر بجلی اگر چلی بھی گئی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے, لیکن اگر آپ اگلے کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے کہ آپ پرابلم کے اندر ہیں اور اگلے 3 گھنٹے نہیں آئے گی, اور ایٹ لیسٹ جو نوئنگ دا سچویشن میکس اٹ 50% بیٹر, کمیونیکیشن ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. تو کمیونیکیشن ہیز آلویز بین دا کی فار اینی سکسیس انگریڈینٹ. ویری گڈ پوائنٹ. فیصل بینک کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بینک ہے یہ آپ نے کب جوائن کیا تھا؟ فیصل بینک جوائن کیا تقریباً 2 سال ہو گئے جی, اور جرنی بڑی بہترین رہی. دیٹ فیصل بینک جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اٹس ون آف دا لارجسٹ اسلامک بینکس ان پاکستان, اور فیصل بینک کی جو کلیم ٹو فیم ہے جی کہ یہ واحد بینک ہے دنیا میں جس کی لارجسٹ کنورژن ہوئی ہے. ان ٹرمز آف سائز کی بات ہو رہی ہے کہ جس کی کنونشنل بینک ہوا کرتا تھا, ایک ٹریڈیشنل بینک ہوا کرتا تھا. سو ٹریڈیشنل بینکنگ سے اسلامک بینکنگ میں اس کا سفر جو تھا ایک کافی پرانا, کافی پہلے شروع ہوا تھا, لیکن 2023 میں جا کے یہ پورا کمپلیٹ ہوا تھا یہ. اور یہ واحد بینک ہے جس کی ایک کیس اسٹڈی بھی بنائی جا رہی ہے کہ 700 برانچز کی ٹریڈیشنل بینک کی کنورژن آن ٹو اسلامک بینکنگ. تو وہ اس کی جرنی بڑی بہترین رہی ہے پچھلے 2 سالوں میں. اور جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے پاس جہاں بھی آپ کام کر رہے ہو, اگر آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو, آپ کے پاس ایک فریڈم ہو ٹو ڈیلیور, تو آپ کو مزہ آتا ہے. جس طرح آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پر ہیں جو کہ آپ کے پاس ایک پیشنیٹ پلیٹ فارم ہے, آپ کے پاس فریڈم ہے ٹو ایکسپریس یور سیلف, تو آپ جہاں بھی کام کر رہے ہو, اگر آپ کے پاس وہ فیلنگ ہو کہ میں یہاں پہ میرے پاس فریڈم ٹو ڈیلیور ایکسپریس ہے, تو آپ کو مزہ آتا ہے. جہاں تک ڈیجیٹل کی بات ہے, میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے ایک اور برانڈ کی اگزامپل دی تھی. اس کا مطلب یہ کہ آپ نے اس کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا. سو آپ کا کیا پرسنل انٹرسٹ ہے ڈیجیٹل کو لے کر؟ آپ نے کس طرح سے اس پورے نظام کو ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیونکہ مجھے بھی 10 سال ہو چکے ہیں اور میرا بھی ایک سالڈ ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے, اور ہم نے بھی بہت تیزی سے دنیا کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ نے اس کو کس طرح سے دیکھا ہے؟ یہ فیزز ہوتے ہیں, ایولیوشن تو ہر جگہ پر آتا ہے. ٹرو. ایولیوشن تو لائف میں بھی آتا ہے, پرسنل لائف میں بھی ایولیوشن ہوتا ہے. تو اگر ہم بینکنگ کی دنیا کی اگر ہم بات کریں تو بینکنگ جو ہے وہ ایک سروس کر رہی ہوتی ہے ایک ریکوائرمنٹ کی سوسائٹی کے اندر. وہ آپ کی بزنس ریکوائرمنٹس کی یا وہ آپ کی پیمنٹ کی ریکوائرمنٹ کو سرو کر رہا ہوتا ہے, چاہے بزنس کی پیمنٹ ریکوائرمنٹ ہو یا انڈیویجول کی پیمنٹ ریکوائرمنٹ ہو. تو اب آف کورس جس طرح سے زمانہ گرو کر رہا ہے, لوگوں کی پریفرنس چینج ہو رہی ہے, تو بینکس یا تمام اداروں کو بھی چینج ہونا پڑ رہا ہے. تو بینکنگ بھی اب جو ہے جس کو ہم ڈیجیٹل بینکنگ کہتے ہیں, تو اس کی ٹرانسلیشن اگر ہم کریں تو ڈیجیٹل مینس کنوینئنس. تو کسٹمر کی زندگی میں کنوینئنس ہے, اور جو ادارہ ہے وہ بینک ہے یا بینک کی دوسری طرف کوئی اگر بڑا ادارہ کوئی کلائنٹ یا انٹیٹی ہے, تو اس کے لیے اٹ مینس آپریشنل ایفیشنسی, کہ مطلب کہ آپ کے پاس کام کرنے کا جو طریقہ ہے تو اس کے اندر آپ زیادہ ایفیشنسی کریٹ کر رہے ہیں. دیٹس ڈیجیٹلائزیشن. ہم بینکنگ کے اگر ہم ہٹ کے علاوہ بات کریں تو آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو رائڈ ہیلنگ سروسز ہیں, آن لائن فوڈ آرڈرنگ سروسز ہیں, دیٹس آلسو ڈیجیٹلائزیشن. سو ڈیجیٹلائزیشن ڈز ناٹ اونلی مین کہ بینکنگ, بٹ جہاں بھی آپ کنوینئنس کریٹ کر رہے ہیں کسٹمر کے لیے, اپنے پروسیس میں آپ ایفیشنسی کریٹ کر رہے ہیں, تو دیٹ از ڈیجیٹلائزیشن. تو آج کسٹمر کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ جی اس نے بینک جا کے, اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. کتنی دفعہ آپ پچھلے میں آپ سے پوچھوں گا کہ 12 مہینوں میں آپ بینک گئے ہوں گے اپنے کسی کام سے؟ میں تو نہیں گیا, کیونکہ میں پریفر کرتا ہوں ڈیجیٹل بینکنگ. آپ کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے؟ بالکل ہے سر. آپ پھر بھی نہیں گئے فیصل بینک کا؟ کیا بات ہے جی. میں گیا, مطلب 12 مہینوں میں نہیں گیا. آپ نے 12 مہینے کو 12 سال کا پوچھیں گے تو میں بولوں گا 12 بار گیا. نہیں بالکل بالکل بہترین. تو میرا سوال یہ تھا, اسی لیے جان پوچھ کے میں نے پوچھا تھا جی, یہ ایز اے کسٹمر جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ ایک ینگ آدمی ہیں, ماشاء اللہ سے آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو آپ اگر آپ برانچ نہیں جا رہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنا ٹائم بچانا چاہتا ہوں. میرا سین یہ ہے کہ اگر میں بینک جاؤں گا تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر ماحول کیا ہوگا, ماحول ان دا سینس کہ وہاں پر رش کتنا ہوگا. اور بینک کی ایک پرٹیکولر ٹائمنگ ہوتی ہے, اس ٹائمنگ پر آپ کو جانا ہوتا ہے. اس ٹائمنگ پر اگر کوئی میری میٹنگ ہے, اگر میری کوئی شوٹ ہے, یار مجھے کہیں جانا ہے, کوئی بھی گھر کا کام ہے, باہر کا کام ہے, اس ٹائم مجھے پراپرلی بنانا پڑے گا. دین کراچی کا ٹریفک, دین بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں شہر میں. تو گاڑی کی پارکنگ, میں کوئی 1000 مسئلے گنوا سکتا ہوں. پھر اندر جائیں, پھر اندر جو ہے وہ یہ نہیں پتہ ہوتا کہ کب نمبر آئے گا اور کتنی دیر بعد نمبر آئے گا بھی نہیں آئے گا. بٹ بات یہ ہے کہ دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کو ویٹ کرنا ہے. یہ نہیں پتا ہوتا کہ کام 5 منٹ کا ہے یا پھر آدھے گھنٹے کا ہے, کتنا ٹائم لگے گا ایگزیکٹلی اس میں. سو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو
بہتر یہی ہے کہ اگر مجھے فنڈس ٹرانسفر کرنے ہیں یا اس کے علاوہ 10,000 بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں ڈیجیٹل بینکنگ میں. تو اس کے علاوہ اگر کوئی بھی کام ہے تو میں گھر بیٹھے بیٹھے گھر پر ہوں, کہیں بھی ہوں, ایون دو باتھ روم میں بھی ہوں, تو اپنا کام سکون سے ہو جاتا ہے ڈیجیٹل بینکنگ کے حوالے سے. کچھ بھی کام ہوتا ہے تو یہ ایک اچھی بات ہے. مجھے لگ رہا ہے آپ خود بھی بینکر ہیں. جو استعمال کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس تو ایکسپیرینس ہوتا ہے اور روز کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اور یہ ہم بیسکلی پوڈ کاسٹ ان لوگوں کے لیے کر رہے ہیں جو کہ آلریڈی استعمال کر رہے ہیں یا پھر استعمال نہیں کر رہے یا پھر استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بڑی ضرورت ہے. جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کو تو وہ تو آدھے گھنٹے ہی اس بارے میں بات کر سکتے ہیں کہ اس کے فائدے کیا کیا ہیں, کیونکہ ہماری لائف میں تو ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. کیونکہ ہم نے میں نے اپنے سامنے اس کو پورا ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ایک زمانے میں جب مجھے فنڈ ٹرانسفر کرنے ہیں, کسی کو پیسے دینے, تو میں چیک لوں, پھر چیک کاٹوں, پھر وہ اس کے اندر میرا تو سائن کا بھی مسئلہ ہے. میں لیفٹی ہوں, ٹھیک ہے, لیفٹی ہوں, تو کوئی ہنسا ہے پیچھے یار میرے, غلط بات ہے. تو میں لیفٹی ہوں, دنیا میں صرف 10% لوگ ہیں جو لیفٹی ہیں. سو اگر میرا سائن ہے تو وہ سائن جو ہے کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے. میں بڑا پریشان ہوں اس حوالے سے. تو اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ یار یہ تو بہت بار ایسا بھی ہوا ہے کہ میرا چیک گیا اور ریٹرن ہو گیا ایسی بات پہ کہ یار آپ کا سائن ٹھیک نہیں تھا. تو یہ بہت ساری اس طرح کی جو ہے نا سچویشن سے بچنے کے لیے اور اسپیڈ ہو گئی پروسیس میں. کیونکہ جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا یہ کام, اور جب یہ ایپ مجھے ایگزیکٹلی یہ نہیں پتا کہ کتنے سال پہلے آئی ہے, لیکن یہ ہے کہ کراچی وائنس کو جو ہے تقریباً 10 سال ہو گئے. تو 9 سال سے تو میں بینکنگ کا اس نظام کو فالو کر رہا ہوں کراچی وائنس کے لیے ہی, اور باقی اپنے ڈیجیٹل باقی اپنے جو پیمنٹ سسٹم اس کے لیے. تو اس میں تو مجھے کافی تکلیفیں ہوتی تھیں, چھوٹی چھوٹی پیمنٹس کے لیے بھی نا تکلیفیں ہوتی تھیں. لیکن جب سے یہ ایپ کا سسٹم ہوا ہے نا تو بہت آسانی ہو گئی ہے, اسپیڈ بڑھ گئی. کہیں بھی پیسے دینے ہوتے ہیں, چاہے وہ 500 روپے دینے ہوں, موبائل میں مجھے ٹاپ اپ کروانا ہو, کچھ بھی کروانا ہو, کسی کو گفٹ کرنے ہو, کسی کو دینے ہوں, کسی کو ادھار دینا ہو, مذاق ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت سارے کام جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک ہے. یہ آپ نے پرسنل ایگزامپل جو آپ نے اپنی بتائی, تو یہی وہ سولوشن ہے جو کہ جس کو ہم ڈیجیٹل بینکنگ کہتے ہیں. ایک عام آدمی کی زندگی میں, ایک عام یوزر کی زندگی میں ایک کنوینئنس کریٹ کرتا ہے. تو بینکنگ پہلے آپ نے بالکل ٹھیک ہے 9 سے 5 ہوتی تھی جب دروازے کھلتے تھے برانچ کے اور بند ہوتے تھے. آج بینکنگ جو ہے وہ 24/7 ہو گئی ہے. آج وہ 7 days a week 365 days a year ہو گئی ہے بینکنگ. تو آپ کہیں بھی بیٹھے ہوں, آپ شہر کے اندر ہوں, باہر ہوں, ملک کے اندر ہوں, باہر ہوں, تو آپ کا اکاؤنٹ کبھی آپ سے دور نہیں ہوتا. تو اب آپ کا جس طرح آپ نے ذکر کیا تھا چیک بکس کا, تو پہلے اکاؤنٹ جو تھا صرف چیک بک تھی. جب تک وہ چیک چل رہا ہے آپ برانچ میں لے کے جا سکتے ہیں, کوئی پریزنٹ کر سکتا ہے تو آپ کا بینک کون ہے. آج آپ کا اسمارٹ فون جو ہے آپ کا بینک ہے. تو یور بینک اکاؤنٹ از ناؤ ان یور والیٹ. یہ ٹیگ لائن ہم فیصل بینک کے اندر کہتے ہیں. بیکاز آپ کو یہ جان کے شاید تعجب ہوگا کہ تقریباً کوئی 75 سے 80% ٹرانزیکشنز جو ہمارے اپنے بینک کی ہیں, انڈسٹری کے اندر بھی مور اور لیس یہ فگرز ہیں, تو وہ آؤٹ سائڈ دا کاؤنٹر ہوتا ہے. میرا مطلب ہے کہ صرف 15% ایسی ٹرانزیکشن ہیں ٹوٹل جو کہ کاؤنٹر پہ جا کے برانچ کے اندر ہوتی ہیں. ڈیجیٹل ہو گیا اتنا زیادہ نظام. 75% ٹرانزیکشن ڈیجیٹل کے وہ کاؤنٹر کے باہر ڈیجیٹائز ہوتی ہیں, جس کے اندر ATM بھی شامل ہے, جس کے اندر موبائل ایپ بھی شامل ہے, جس کے اندر باقی ساری چیزیں بھی شامل ہیں. کانٹیکٹ سینٹر کی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن شامل ہے. ہمارے پاس فیصل بینک کے اندر کچھ ایکسٹرا چیزیں بھی ہمارے پاس ہیں. واٹس ایپ بینکنگ, تو ہم واحد بینک انڈسٹری میں جو کہ واٹس ایپ کے اوپر بھی فنڈ ٹرانسفر کی فیسلٹیز آفر کرتے ہیں. تھوڑا سا اور ایکسپلین کیجیے اس کو, واٹس ایپ بینکنگ کو. آئی ریئلی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دس. تو اس میں آپ شاید اس فلاسفی سے ہماری اگری کریں گے کہ نارملی آپ کسی بھی آپ سیکٹر میں ہوں یا کسی بھی آپ لائن آف ورک کے اندر ہوں, تو نارملی ہماری کوشش ہوتی ہے, اگر آپ کوئی مینوفیکچرر بھی ہیں, نارملی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جی ہم اگر ہم نے کچھ بنایا ہے, کچھ تخلیق کیا ہے, تو ہم جا کے پریزنٹ کرتے ہیں آڈینس کو, مارکیٹ کو, یہ ہم نے بنایا تو آپ یہ ہم سے خرید لیں, لے لیں. سروس آپ نے بنائی, آپ کہتے ہیں یہ سروس آپ لے لیں. لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ کسٹمر کے لیے کیا آسانیاں ہیں. تو اگر میں بینکنگ کے اوپر آؤں تو آج تمام بینکس کے پاس موبائل ایپس ہیں. ہر بینک اپنی ایپ بنا کے کسٹمر کو پریزنٹ کرتا ہے کہ آپ ہماری ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. لیکن ہم نے فیصل بینک میں سوچا کہ کسٹمر کدھر جاتا ہے, کسٹمر کی پریفرنس کیا ہے. تو 100% کسٹمر جو ہیں وہ آج ہیں واٹس ایپ پہ. تو ہم نے کہا ایسے پلیٹ فارم میں جانا چاہیے جہاں پہ کسٹمر موجود ہے, بجائے کہ میں خود کریٹ کر کے بولوں اچھا اب میری ایپ ڈاؤن لوڈ اور ڈاؤن لوڈ کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. پھر اس کو پہلے بنائیں, پھر اس کو پش کریں, اب میری ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. وہاں سے 20 بینکس کی ایپس ہیں, وہ 20 بینک آپ کے پاس پہنچے, ڈاؤن لوڈ کریں. تو دا ہول پرسپیکٹیو از کہ آپ نے کسٹمر کے لینس سے سوچنا ہے. تو جس دن آپ نے اپنی آڈینس کے لینس سے دیکھنا شروع کر دیا تو آپ کی آدھی پرابلم تو وہیں سالو ہو گئی. تو آج ہم نے جب یہ اس کو لانچ کیا تھا ہم نے اس فیچر کو, تو آج کی ڈیٹ میں تقریباً ہمارے پاس کافی سارا والیوم جو ہے یا جو کافی ساری ٹرانزیکشن ہے وہ واٹس ایپ بینکنگ پر آ گئی ہیں. تو اب کسٹمر جو ہے اس چیز پہ پریفر بھی نہیں کرتے کہ وہ کال سینٹر کال کریں. تو ایک زمانہ تھا کہ لوگ برانچز میں جاتے تھے,
پھر زمانہ آئے گی کہ لوگ برانچ نہیں جانا چاہتے تھے اور کال سینٹر فون کرتے تھے کہ برانچ کون جائے, فون اٹھا کے بات کر لیں. تو وہ اس زمانے کی جدت تھی. اب وہ زمانہ بھی, وہ کال سینٹر بھی فرسودہ ہو گیا. آج آپ کہتے ہیں میں نے فون اٹھا کے فون بھی نہیں, میں نے کال سینٹر بھی کال نہیں کرنا ہے. آج آپ کہتے ہیں سب چیز آن لائن ہو. آپ کہتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر میری تمام بیلنس بھی آ جائے, پیمنٹ بھی ہو جائے, بل پیمنٹ بھی ہو جائے, یا موبائل ایپ فار دیٹ میٹر. تو آج سب کو چاہیے کنوینئنس, انسٹنٹ, سب کو چاہیے انسٹنٹ سولوشن. تو وہ دس از واٹ ڈیجیٹل بینکنگ از آل اباؤٹ, انسٹنٹ سولوشنس. آن لائن اگر بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہو سو اس کی بھی فیسلٹی ہے. تو اگر آپ جین زی کی بات کریں, یہ کچھ وہ بز ورڈز ہیں جی سیگمنٹس کے حساب سے, بیبی بومرز, جین زی, جین الفا ایٹسیٹرا. تو جو جین زی ہے, جو 18 سال سے 25 سال کے درمیان کے جو ہمارے بچے ہیں, جو ہماری سیگمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو ان کے پاس نہ تو انٹرسٹ ہے, نہ ان کے پاس ٹائم ہے کہ جی برانچ میں جا کے بیٹھے ہوں, کوئی 5-10 پیج کا پہلے فارم فل کریں, اس کے بعد جا کے اکاؤنٹ کھولیں, پھر ویٹ کریں کہ گھر پہ چیک بک آئے گی. تو زمانہ کیونکہ انسٹنسی اور اسپیڈینس کا ہے, تو ہر کچھ آپ کو چاہیے ہوتی ہے فوراً. تو جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ ہے اس کا مقصد یہ تھا کریٹ کرنے کا کہ جی کہ پیپر لیس ہو سارا کام. آپ اپنی موبائل ایپ کے اوپر آپ نے لنک پہ کلک کیا, آپ نے اپنی بیسک انفارمیشن فل کری اور آپ کا اکاؤنٹ کھل جانا چاہیے. تو آج جو ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپننگ ہے وہ یہی چیز آپ کو پرووائڈ کرتی ہے, انسٹنٹ اکاؤنٹ اوپننگ تھرو دا لنک, تھرو دا اسمارٹ فون, موبائل ایپ, وداؤٹ واکنگ انٹو اینی برانچ. یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہے. اس کی وجہ یہ کہ میری نظر میں جین زی, ہم تو ملینیلز ہیں, ہم نے اپنے سامنے جو ہے وہ انٹرنیٹ کو آتے ہوئے ایوالو ہوتے ہوئے دیکھا ہے, لیکن جین زی وہ ہیں جنہوں نے انٹرنیٹ کو آلریڈی ایگزسٹنس میں دیکھا ہے, ناٹ اونلی انٹرنیٹ, سوشل میڈیا کو آلریڈی دیکھا ہے. جب ہوش سنبھالا ہے تو آلریڈی ان کے سامنے فیس بک اور یوٹیوب, یہ ساری چیزیں تھیں. ان کی انڈرسٹینڈنگ ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہوتی ہے, وہ بہت زیادہ جلدی سیکھ لیتے ہیں, اور ان کی نظر میں وہ ان کی کنوینئنس ہے, ان کی نظر میں اسی کو پریفر کرتے ہیں. تو جتنے بھی جین زی ہیں میری نظر میں وہ انٹرنیٹ سے کافی زیادہ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں, بالکل, اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی کافی زیادہ ہوتی ہے, اور وہ جو ہے وہ پریفر ہی یہی کریں گے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, اور جو کہ نہیں ہے, اور اگر ان کو اس طرح سے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو میری نظر میں یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے, لانگ ٹرم میں تو بہت اچھا آئیڈیا ہے. اور آنے والے وقت میں فیوچر بھی یہی ہے. اٹ از اے سلو پروسیس. پاکستان میں ہوتا یہی ہے کہ پہلے اگر کوئی بھی نئی چیز آتی ہو, پہلے ایک مختلف سیگمنٹ میں جاتی ہے. ہمارا جو پورا اربن ایریا ہے پہلے وہاں جاتی ہے, پھر سلو چیز رورل کی طرف جاتی ہے. سو مجھے تو لگتا ہے کہ بہت اچھا آئیڈیا ہے. سو بالکل, آپ کو بلکہ ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ صرف وہ پاکستان کے حد تک محدود نہیں ہے. آپ نے اس سے پہلے بات کری تھی کہ جو پاکستان کے باہر جو لوگ جاتے ہیں تو وہ پاکستان کے اندر بڑے ویلیبل کنٹریبیوٹرز ہیں. پاکستان میں جو فارن ایکسچینج اندر آتا ہے اس کا ایک کافی بڑا حصہ جو ہے وہ ان کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے ریمیٹنسز بھیج رہے ہوتے ہیں. ون آف آور بیک بون آف اکانومی بیسکلی. بالکل. تو وہ جو بلینز اور ڈالرز کی ریمیٹنس آتی ہے اس کے لیے بینکس کے پاس پہلے کیا سولوشن تھا کہ وہ ان ریمیٹنس کے لیے آسانی پیدا کریں. تو آج جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا ایک انیشیٹو تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, تو فیصل بینک ہیز ٹیکن دا لیڈ ان دیٹ, RDA اس کا شارٹ فارم ہے, روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ. تو پچھلے سال جو گزشتہ سال گزرا ہے 2023, ہم نے تقریباً 30,000 ایسے غیر ملکی پاکستانی بھائیوں کا بہنوں کا ہم نے اکاؤنٹ کھولا تھا آن لائن. تو وہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے پاکستان کے اندر اکاؤنٹ کھول سکتا ہے. تو اگر انہوں نے یہاں پہ کسی کے اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے کسی سیونگس کے لیے, کسی اور وجہ سے اگر پاکستان میں پیسے بھجوانے ہوتے تھے تو آفیشیل چینل بڑا سلو تھا اور راستے ان کے پاس بھیجنے کے بڑے کم تھے. تو آج پچھلے 1 یا 2 سال کے اندر اتنی زیادہ اس کی ایک پاپولیرٹی ہوئی ہے RDA کی کہ آج پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا جو پاکستانی ہے وہ آن لائن صرف جا کے RDA اکاؤنٹ کھول سکتا ہے اور ایٹ دا کلک آف اے بٹن اپنے پیسے وہاں سے پاکستان میں ریمٹ کر سکتا ہے. تو اس کا ایکسپیرینس آپ کو میں بتاؤں کہ جی جو RDA ہے, جو لوکل ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, جو پاکستان میں جو بیٹھے لوگ جو اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. سو دا فیوچر از ڈیجیٹل بینکنگ ایسی آڈینس کے لیے جو کہ برانچ میں آتے ہوئے ابھی بھی تھوڑی سی گھبراتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اسٹریٹجی ہے بینکس کی, تو وہ ایسا نہیں کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں یورپ میں, امریکہ میں, کہ جی کہ بینکس اپنے برانچز بند کر رہے ہیں, سب کچھ ڈیجیٹائز ہو گیا. تو پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو پاکستان میں ابھی بھی ایک بیشتر پرسنٹیج پاپولیشن کیجیے جس کو ہم کہتے ہیں انڈر سروڈ یا انڈر بینکڈ, تو ان کے پاس آج بھی کوئی ایکسیس نہیں ہے. اور ایک فزیکل انٹریکشن جو آپ شاید اگری کریں کہ ہمارے یہاں ایک کلچر کے اندر جب تک فزیکل انٹریکشن نہیں ہو
تو آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں آتا ہے. خاص طور پر اگر آپ کسی کو پیسے دے رہے ہیں اور صرف اگر ڈیجیٹل آ کر اپنے اکاؤنٹ کھول کے جمع کرنے ہیں تو شاید وہ آدھے پاکستانی نہ کریں. تو جب تک آپ کو پتہ ہے اگر آپ اپنے پیسوں کا ٹرسٹ کسی کے اوپر کر رہے ہیں تو جب تک آپ کسی جا کے برانچ میں جا کے کسی RM سے نہیں ملیں گے تو آپ نے جمع پونجی آپ کو دیتے ہوئے تھوڑی سی آپ کو 2 دفعہ آپ سوچیں گے. تو اس لیے پاکستان کے اندر وہ برانچز کا کانسیپٹ بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ ڈیجیٹل کانسیپٹ امپورٹنٹ ہے. ہماری 50% پاپولیشن ابھی بھی جو ہے وہ ان بینکڈ ہے, جن کے پاس بینکنگ کی کوئی دور ان کے پاس کوئی رسائی نہیں ہے. 50% it's a lot. بالکل. تو دنیا میں جہاں پہ ہم فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں ہم بات کرتے ہیں فائنینشلی ایکسکلوڈیڈ. تو 50% آف دا پاپولیشن از فائنینشلی ایکسکلوڈیڈ, جو کہ صرف پوری زندگی گزاری ہوتی ہے اپنی صرف کیش کے اوپر. تو دس از ون آف دا بگیسٹ چیلنجز کہ جی اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے ایز اے نیشن تو اس کیش بیس اکانومی کو ہم نے ایک فارمل سیکٹر میں لے کر آنا ہے. فارمل سیکٹر, گڈ ورڈ. ابھی آپ نے فورن ریمیٹنس کی بات کی, اس سے مجھے نا وہ اپنی پوری کمیونٹی یاد آ گئی جو کہ ہزاروں لاکھوں میں ہو گئے ہیں اس وقت. وہ ہیں فری لانسرس کے لیے فیصل بینک کا کیا پلان ہے, فیصل بینک کیا کر رہا ہے, تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے. اٹ از ویری ویری امپورٹنٹ کیونکہ ان کو کافی زیادہ تکالیف ہوتی ہیں. پیسے وہاں سے آ رہے ہیں باہر سے, ان کو پہنچ نہیں پاتے اور اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. بہت سارے مختلف پیمنٹ گیٹ ویز ہیں, اس میں ٹائم لگتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ فیصل بینک کیا کر رہا ہے فار فری لانسرز آف پاکستان. آپ نے بہترین آپ نے بات کری, بیکاز پاکستان کا ایک بڑا جو ایک کہہ لیں کہ جی ایک پوٹینشیل جو اسپیس ہے وہ ہے فری لانسرز. $1 بلین کی ہونے والی ہے, اور آئی تھنک ہو چکی ہے, اور یہ میری نظر میں تو $multi billion کی ایک انڈسٹری ہونے والی ہے. بہت پوٹینشیل ہے اس میں. بالکل. پاکستان جو ہے آئی تھنک اس فری لانسر کی ریڈار کے اندر آلریڈی دنیا میں جو ہے کافی کیا کہنا چاہیے ایک سطح پر ہے کہ پاکستان کہتے ہیں کہ جی از دا 4th لارجسٹ فری لانس اکانومی ان دا ورلڈ. پوٹینشیلی آئی تھنک ہم لوگ سیکنڈ پر بھی آ سکتے ہیں اگر اسی طرح سے لگے رہیں تو انشاءاللہ. بالکل. ایون جو آن لائن ورک فورس ہے تو 9% آف دا آن لائن گلوبل ورک فورس وہ پاکستان سے رجسٹرڈ ہے. وہ ویری نائس. تو سوچیں جو ہماری یوتھ ہے کہ اس کے پاس کتنا پوٹینشیل ہے کہ وہ آلریڈی کچھ نہ کرتے ہوئے جو ہم کہتے ہیں چیلنجز ہمارے پاس ہیں, جس طرح کی ملک کی معیشت کی سچویشن ہے تو آسانی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. مشکل ہوتا ہے کام, لیکن میں بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں, لڑکے لڑکیوں کو جانتا ہوں جو کہ اس میں کام کر رہے ہیں, لاکھوں روپے کما رہے ہیں ماشاء اللہ سے. سو یس پلیز کنٹینیو. آپ نے بالکل صحیح کہا. بیکاز تو اس لیے فیصل بینک کے پاس ہمارے پاس سولوشن ہے فری لانسرز کے لیے. اس کا نام ہے جی براق ڈیجیٹل فری لانسر اکاؤنٹ. اوکے. تو براق مطلب برق رفتار. تھوڑی سی ہسٹری آپ نے دیکھی ہمارے اسلامک بینک سے, ہم اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو براق ڈیجیٹل فری لانسر اکاؤنٹ, اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے فری لانس کے جو ہمارے لڑکے لڑکیاں جو آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بغیر کسی, جس طرح میں پھر سے اس چیز کو دہراؤں گا کہ بغیر کسی پیپر ورک کے جد و جہد برانچ میں جانے کی, وہ اسی طرح سے آن لائن اپنا اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں اور ریمیٹنس ان کی انسٹنٹ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. انسٹنٹ. اور وہ اس طرح سے کہ ہم نے پے این ایئر کا پلیٹ فارم سنا ہوگا آپ لوگوں نے. جی. تو پے این ایئر کیونکہ ایک گلوبل لیڈر ہے فری لانس کے اکانومی کے اندر, تو فیصل بینک ان واحد اداروں میں سے پاکستان میں جن کی پے این ایئر کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے. تو اگر آپ کے پاس پے این ایئر کے اندر اگر آپ کے پاس ڈائریکٹلی پیسے اگر آپ کے پاس انٹرنیشنلی آ رہے ہیں تو آٹومیٹکلی پل ہو کے فیصل بینک کے فری لانسر اکاؤنٹ میں آ جاتا ہے. ورنہ نارملی جو ہمارے فری لانس حضرات ہوتے ہیں ان کے پاس پرابلم یہ ہوتی ہے کہ باہر تو انہوں نے پیسے ان کو بل ہو کے ان کو مل گیا, لیکن پاکستان کیسے لے کر آئیں. تو فیصل بینک اگر آپ نے فری لانسر اکاؤنٹ سے اگر آپ نے لنک کر دیا اپنے پے این ایئر اکاؤنٹ کو تو آٹومیٹکلی آپ کے پیسے ٹرانسفر ہو جائیں گے یہاں لوکل پاکستان کے اندر. اس میں ٹائم کتنا لگتا ہوگا؟ انسٹنٹ ٹرانسفر ہے. انسٹنٹ. اگر پے این ایئر کے اکاؤنٹ میں میرے آئے ہیں پیسے تو فوراً آ جائیں گے. جی فوراً. انسٹنٹ کی دنیا, انسٹنٹ کا دور ہے. اگر انسٹنٹ سولوشن نہیں ہوا تو آپ کا سولوشن فیل ہو گیا. کیونکہ ہم لوگوں نے خود چیلنجز بہت زیادہ فیس کیے ہیں اس طرح کے کہ 3 دن 4 دن 5 دن ہفتہ لگ رہا تھا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ کچھ ایسی چیزیں جہاں پہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہوتی ہیں, وہ پاکٹ جہاں پہ آپ فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اپنی آڈینس کو, اپنے کسٹمرس کو, اپنے کلائنٹس کو. سو ڈیئر فری لانسرز آف پاکستان, یہ بات جو ہے وہ تم لاکھوں لوگوں کے لیے ہے جو پاکستان کے کونے کونے میں بیٹھ کر محنت کر رہے ہو, اور بہت ہی زیادہ محنت کر رہے ہیں آپ لوگ. پوری رات جاگتے ہیں, اور یہ US کے ٹائم کے مطابق چلنے والے ہمارے دوست ہیں. بات یہ ہے کہ جتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ, آئی انڈرسٹینڈ کہ بہت زیادہ چیلنجز ہوتے ہیں اور ہوں گے چیلنجز, لیکن ایک بہت بڑا چیلنج تھا یہ جو کہ میں نے بھی فیل کیا تھا, اور مجھے کافی زیادہ یہ کمپلینز آ رہی تھیں, ای میلز آ رہی تھیں کہ یہ مسئلہ ہے. اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ یہ ایک مسئلہ, بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ سالو ہو گیا. سو یا تو فیصل بینک کے اندر ہماری خواہش یہ کوشش رہتی ہے
کہ ہم ایسے سارے مسائل کو ہم ریزالو کریں. تو ایک آپ کو اگزامپل دوں گا کہ بزنسز کے پاس کیش اونلی ہوتی ہے. یہ جو مشین آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے یہ بزنسز کو امپاور کرتی ہے کہ وہ کیش لیس ٹرانزیکشن ایکسیپٹ کر سکے وہ. تو آپ اگر بزنسز کو ہم امپاور کرتے ہیں کہ اگر اس نے 2x یا 10x گروتھ اگر اس نے اچیو کرنی ہے تو وہ صرف کیش اونلی پہ نہیں ہو سکتا. بیکاز اتنے سارے جو ہمارے پاس پورے پین پاکستان تقریباً کوئی 40-45 ڈیبٹ کارڈز کریڈٹ کارڈز گھوم رہے ہیں. تو وہ کسٹمر جو ہر دفعہ کیش کیری نہیں کرتے, جب کسی ایسی دکان پہ ریٹیل شاپ پہ جاتے ہیں جب وہ بولتا ہے کہ جی ہم کارڈ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو کسٹمر واپس چلے جاتا ہے. کیونکہ آج سیکیورٹی پرسپیکٹیو کی وجہ سے, کنوینئنس کی پرسپیکٹیو کی وجہ سے آپ ہر وقت کیش اتنا کیری نہیں کر رہے ہوتے. تو جو ڈیجیٹل اکانومی کی ہم بات کریں, ڈیجیٹائزیشن کی بات کریں, اس کے اندر یہ پلاسٹک منی کا کانسیپٹ بھی ہے. تو آپ جتنی پیمنٹس آپ پلاسٹک منی ڈیبٹ کارڈ سے کر رہے ہوتے ہیں, کریڈٹ کارڈ سے کر رہے ہوتے ہیں, تو دوسری طرف آپ کو مشین بھی چاہیے ہوتا ہے ایکسیپٹ کرنے کے لیے. تو جو ایکسیپٹنس کی مشین جس کو پوائنٹ آف سیل ٹرمینل کہا جاتا ہے, تو فیصل بینک اپنے تمام اکاؤنٹ ہولڈرس کو یہ سروس بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ فیصل بینک سے یہ پوائنٹ آف سیل ٹرمینل آپ لے سکتے ہیں اور آپ اپنے بزنس کو گرو کر سکتے ہیں. کریڈٹ کارڈ ایکسیپٹ کریں, ڈیبٹ کارڈ ایکسیپٹ کریں. بہت 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 اعلیٰ. امین صاحب ہم لوگ بات کر رہے تھے برانچز کی, کہ برانچز کے اندر جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے, ٹائم لگتا ہے, اور سمپل ورڈز میں لمبی ہوتی ہے. بہت زیادہ ہرڈلز آ رہے ہوتے ہیں, اگر نہیں پتہ ہوتا کہ کتنا ٹائم لگے گا, نمبر وغیرہ وغیرہ. تو اس کے لیے فیصل بینک اپنے جو ڈیجیٹل والے نظام پر آیا ہے اس میں کیا ہو رہا ہے؟ بالکل. تو آپ اگر کسی فیصل بینک کی برانچ میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو لمبی قطاریں بالکل نہیں ملیں گی. اس کی ریزن یہ کہ صرف جو ڈیجیٹل ایکسپیرینس ہے وہ ہم نے اپنی فیصل اسلامی موبائل ایپ کی حد تک اس کو محدود نہیں رکھا ہوا ہے. تو جو ڈیجیٹائزیشن ایجنڈا ہے, جو اسٹریٹجی ہماری ہے, وہ برانچ کے اندر بھی ہم نے اس کو امپلیمنٹ کیا ہوا ہے. تو اکثر اگر آپ برانچ میں آتے ہیں تو 2-3 ریزنس آتے ہیں. یا تو آپ نے پیسے نکالنے ہیں, یا آپ نے جمع کرانا ہے, امانگس ادر تھنگز ایز ویل, جو آپ دوسرے کام کرنے کے لیے بل پیمنٹس کے لیے آتے ہیں, پے آرڈر کے لیے, باقی چیزوں کے لیے. تو جو ہم نے برانچ کے اندر جو مشین ڈالی ہے جس کو CDM کہا جاتا ہے, تو کیش ڈپازٹ مشین, تو یہ آپ کا سارا وہ ٹائم جو آپ ذکر کرے تھے وہ بچا دیتی ہے. تو جب آپ پہلے برانچ میں آتے ہیں, پہلے آپ ٹکٹ لیتے ہیں, پھر آپ ویٹ کرتے ہیں, پھر کاؤنٹر پہ جاتے ہیں, پھر وہ کیشیئر کاؤنٹ کرتا ہے, پھر آپ اس کے بعد جب نکلتے ہیں تو 15-20 منٹ نکل چکے ہوتا ہے. تو جو ہماری CDM مشین ہے اس کے اوپر آپ خود ہی آپ تشریف لائیں, اپنا کیش مشین کے اندر آپ ڈپازٹ کریں, اور ود ان دا نیکسٹ 30 سیکنڈز آپ باہر جا سکتے ہیں. تو جو CDM مشین اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کسٹمر کا ٹائم ہے وہ بڑا قیمتی ہے. ہم نے کسٹمر کو وہاں برانچ میں 20 منٹ نہیں بٹھانا ہے, اس کو ہم نے 1 منٹ کے اندر ہم نے اس کو کام کر کے اس کو کہنا ہے جی خدا حافظ اینڈ سی یو نیکسٹ ٹائم. اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو آپ ہماری موبائل ایپ کے تھرو کریں. اگر آپ نے برانچ کے اندر پیسے ڈپازٹ کرنے ہیں تو CDM ہے, آپ نے ودرا کرنے ہیں تو ATM ہے. تو جو پورا کانسیپٹ ہے کہ ایک ڈیجیٹل ایکو سسٹم کا, تو آپ ایک ایکو سسٹم ایسا کریٹ کریں کہ جہاں پر جتنی بھی ٹچ پوائنٹس یا جو کسٹمر کی ریکوائرمنٹس ہیں آپ اس کے لیے اتنی کنوینئنٹ کرتے ہیں کہ جہاں پہ اس کا ٹائم سیو ہو رہا ہے اور آپ کے لیے آپریشن ایفیشنسی کریٹ ہو رہی ہے. اور جس طرح سے پہلے میں نے فیصل اسلامی موبائل ایپ کا ذکر کیا تھا, تو آپ نے بل پے کرنا ہے, اگر آپ نے کسی کو فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے, اگر آپ نے ود ان دا بینک کرنا ہے یا بینک کے باہر کرنا ہے, یا اگر آپ نے ایون ٹیکس پے کرنا ہے, تو یہ تمام سروسز آپ کو ایک ہی جگہ مل جاتی ہیں. تو آپ سمپلی اگر آپ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کے بعد اگر آپ نے کنیکٹ کر لیے اپنے سارے اکاؤنٹس ایپ کے تھرو, تو کوئی ایسی چیز نہیں جو کہ آپ موبائل ایپ سے نہ کر سکیں. اگر آپ کو موبائل ایپ بھی اگر آپ کو تھوڑی مشکل لگ رہی ہے تو جیسا میں نے پہلے کہا تھا فیصل اسلامی واٹس ایپ بینکنگ, تو واٹس ایپ بینکنگ میں آپ کو تمام سروسز ملیں گی. اگر آپ نے بیلنس چیک کرنا ہے, فنڈ ٹرانسفر کرنا ہے. اور ایک انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ایک اور جو ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا تھا جو کہ پہلا تھا انڈسٹری میں, کہ گزشتہ بقرعید کے اندر ہم نے یہ بھی سروس دی تھی کہ اگر اپنی قربانی کی بکنگ کرنی ہے تو آپ واٹس ایپ بینکنگ سے کر سکتے ہیں. قربانی کی بکنگ بھی ہو جائے گی. قربانی کی بکنگ پوری لسٹ دی ہوئی تھی ہم نے, جو ہمارے پارٹنرز تھے, چیریٹی آرگنائزیشن کے پارٹنرز, کہ اگر آپ نے 1 حصہ لینا ہے, 2 حصے لینا ہے, آپ نے کس طرح سے کرنا ہے. تو پورے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو تھا, اور ہمارے پاس گائیں بکرا اونٹ پوری گائیں بکرا اونٹ جی. اور ہمارے بیشتر ایسے کسٹمرز جو کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر, ان لوگوں نے اس واٹس ایپ کے تھرو انہوں نے اپنی قربانی بکنگ کری تھی. انہوں نے کنوینئنس جو ورڈ آپ بار بار استعمال کر رہے ہیں, بات یہ ہے کہ اگر پیشن یہی ہے کہ بھائی جو بھی 2 ملین کسٹمرز ہیں ان کو کسی بھی طرح سے آسانی فراہم کی جائے, تو اگر پیشن یہ ہے تو پھر تو آئیڈیاز آتے رہتے ہیں اس طرح کے. اینڈ آئی ایم پریٹی مچ شیور کہ یہی آئی تھنک ویژن ہے آپ لوگوں کا. بالکل جی. اور ہمارے پاس ایک ینگ لاٹ, ہمارے پاس ایک انوویٹیو ٹیم ہمارے پاس فیصل بینک میں موجود ہے, جس کا دن رات کام یہی ہے کہ وہ نئے نئے سولوشنز لے کر آئیں اور ایسی چیزوں پہ فوکس کریں جو ہم ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں, یا ایسے سولوشنز پہ کام کریں جہاں پہ کسٹمر کو ایک واو ایکسپیرینس ہم دے سکیں.
वाव एक्सपीरियंस, वाव एक्सपीरियंस. तो दिस इज द बॉटम लाइन जी, वाव एक्सपीरियंस हमें कस्टमर को देना है, कस्टमर डिलाइट. कस्टमर डिलाइट. सो इस तरह की बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम मज़ीद आने वाले वक्त में और लेकर आएंगे. आई वांट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट रास्ट. व्हाट इज रास्ट? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको. रास्ट एक नेशनल इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का. एक अगर उसको एक आम फहम ज़बान में एक कस्टमर के पर्सपेक्टिव में अगर हम उसको देखें तो आप अगर एक शख्स दूसरे शख्स को पैसे ट्रांसफ़र करता है तो वो उसकी सबसे बड़ी हैसल जो थी वो एक उसमें चार्जेस होता था कि आप कहते थे कि ठीक है मैं चेक दे दूँगा या मैं कैश निकालूंगा एटीएम से. अगर मैंने किसी को पैसे देने हैं 5,000 रुपये 10,000 रुपये तो आप कहते थे जी मैं एटीएम से निकालूंगा, मैं उसको बाद में कैश दे दूंगा, वरना चार्जेस 100 रुपये कौन पे करेगा इसके. तो स्टेट बैंक का एक पूरा पर्सपेक्टिव जो हमारा रेगुलेटर है बैंकिंग इंडस्ट्री का, उसका यही पर्सपेक्टिव है कि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसको प्रमोट किया जाए. कैशलेस इकॉनमी है उसकी हमने ग्रोथ हमने उसके अंदर लेकर आनी है. तो वो चार्जेस अगर आप रिमूव कर देंगे किसी भी चीज़ से तो चार्जेस एक फ्रिक्शन होता है वो. अगर कोई चीज़ फ्री हो गई तो आपको पता है उसकी अपटेक जो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है. तो रास्ट जो है वो P2P ट्रांसफ़र है, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र का वो तरीका कार है जहाँ पे आप एक शख्स दूसरे शख्स को अपनी ऐप के थ्रू पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है बगैर किसी चार्जेस के. तो रास्ट उस प्लेटफॉर्म का नाम है. और आप ये सुन के आप काफ़ी हैरान होंगे कि पिछले 2 या 3 सालों में रास्ट इतना पॉपुलर हो गया है कि अब मेजॉरिटी ट्रांजैक्शंस जो ट्रांसफ़र की हैं अब वो रास्ट के थ्रू होती हैं. और आने वाले वक्त में ये रास्ट सिर्फ पर्सन टू पर्सन नहीं बल्कि मर्चेंट्स की पेमेंट जो है वो भी रास्ट पर होने लगेंगी. तो अगर आपने किसी मर्चेंट को पेमेंट अगर करनी है तो वो भी रास्ट के प्लेटफॉर्म से आप QR स्कैन करके भी कर सकेंगे, उसके नंबर के थ्रू भी कर सकेंगे. और जो सबसे बड़ी ब्यूटी रास्ट की है वो ये कि आप अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप पहले उससे पूछते हैं अपना अकाउंट नंबर दो. उसको ज़िंदगी में कभी याद नहीं होता है 13 हिंसों का अकाउंट नंबर, या अगर आपने सुना होगा IBAN नंबर, वो तो और लंबा होता है. इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर PK 123 ABC उसके बाद नंबर होता है. तो कभी किसी को बैंक अकाउंट याद नहीं होता है. तो जितने भी फ्रिक्शन पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक हर्डल होता है वो रिमूव करने का नाम है डिजिटाइजेशन. तो रास्ट यही काम करता है बिकॉज अब रास्ट जो है आपका मोबाइल नंबर आप बन गया आपका अकाउंट नंबर. तो अगर आपने अपने बैंक के पास जाके अगर आपने अपने मोबाइल नंबर को टैग कर दिया या अगर आपने उनसे कॉल सेंटर पर रिक्वेस्ट कर दी है मोबाइल ऐप के थ्रू, अगर आपने सेलेक्ट कर लिया कि मेरे मोबाइल नंबर को आप टैग कर दें मेरे अकाउंट नंबर से, तो आप फिर पैसे भिजवाने के लिए किसी को अगर आपने मंगवाने हैं पैसे तो आपने सिर्फ अपना मोबाइल नंबर देना है. तो अगर आपने पैसे मंगवाने हैं किसी को या अगर सेंड करने हैं अपने पैसे तो आपको अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं है. तो कितना आसान हो गया बिकॉज मोबाइल नंबर तो कभी कोई नहीं भूलता अपना. तो अगर आपने पैसे मंगवाने हैं तो आपसे कोई पूछे आप अपना अकाउंट नंबर दें मुझे, आपको याद नहीं होगा. मैं कहूँगा कि जी आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दें, मैं उस पर पैसे सेंड कर दूँगा. तो वो इंस्टेंट है वो. तो रास्ट इंस्टेंट है. और फैसल बैंक इसमें उन लीडिंग बैंक्स में से जिसने रास्ट की अडॉप्शन वन ऑफ द अर्ली अडॉप्टर्स थे रास्ट सर्विस के. और आज हमारे 2 मिलियन कस्टमर्स में से जो बेशतर कस्टमर्स हैं वो रास्ट के ऊपर रजिस्टर्ड है. तो जैसे ही हमारे पास एक कस्टमर अकाउंट खुलता है उसको रास्ट नंबर ऑटोमेटिकली टैग कर दिया जाता है और उसकी कस्टमर की ज़िंदगी हम वहीं पर आसान कर देते हैं कि वो अपने अकाउंट नंबर याद करने के बजाय सिर्फ अपने मोबाइल नंबर पर पैसे बुलवा ले. वो आपने QR का जिक्र किया तो ये पॉसिबिलिटी है आने वाले वक्त में कि जो हमारे छोटे वेंडर्स हैं या बड़े लोग हैं, बड़ी दुकानें हैं, छोटी दुकानें हैं, हर जगह पर ये आने वाले वक्त में ऐसा होगा जिस तरह से पड़ोसी मुल्कों में ये ईज़ी है. चाइना में तो एक ज़माने से है, दैन रिसेंटली इंडिया ने भी इसका पूरा सिस्टम बना लिया है. वहाँ पर एलीपे का पूरा ज़बरदस्त किस्म का निज़ाम है चाइना में और मुख्तलिफ़ किस्म के पेमेंट सिस्टम है. और इंडिया में भी रिसेंटली पिछले 4-5 सालों में एक रेवोल्यूशन आया है डिजिटलाइजेशन के अंदर. तो ये बहुत जल्द होने वाला है क्या? मुझे ये बताइएगा बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड एंड एक्साइटिंग न्यूज़. बिकॉज़ ये इस चीज़ को तो एक ज़माने से मैं देखता आ रहा हूँ. जब मैं 2011-12 में भी चाइना जाता था तो तब से मैं एक वहाँ पर एक रेवोल्यूशन आते हुए देखा और हर साल जा रहे हैं तो एक नई चीज़ दिख रही है और हम यही सोच रहे थे कि हम तो बहुत पीछे हैं. और आपने ये जिक्र किया है तो इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ काम हो रहा है इंशाल्लाह. जी बिल्कुल, काफ़ी तेज़ी से इसके ऊपर रास्ट QR के ऊपर काम हो रहा है और जगह जगह आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द नज़र आएंगे कि जी QR कोड्स नज़र आएंगे. उसका पर्सपेक्टिव यही है कि जी अगर आप कैश के ऊपर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो अगर आपने किसी को पे करने हैं, किसी दुकानदार को अगर आपने 150 रुपये पे करना है और आपने उसको 500 रुपये का नोट दिया है तो आप वेट करेंगे, चेंज देगा वो. उसका अगर चेंज नहीं, वो छोटे दुकानदार वाला उसका चेंज नहीं हुआ तो वो अपने छोटे को भेजता है कि चेंज लेकर आता है वो. तो QR का मकसद यही होता है कि आपने ना
چینج لینا ہے نہ دینا ہے, جو آپ نے ایگزیکٹ اماؤنٹ ہے وہ پے کر کے آپ نے آگے چلے آنا ہے. تو ونس اگین جو باٹم لائن کنوینئنس ہے. تو ڈیجیٹائزیشن جو ہے وہ آپ کی زندگی میں کریٹ کرتی ہے کنوینئنس, آپ کا ٹائم سیو کرتی ہے. تو کیو آر کوڈز آپ کو جلد پاکستان میں آئی تھنک ایک اپٹیک اس کا بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا. پوٹینشیل یقیناً بہت زیادہ ہے, اور آئی تھنک اس کے اندر ایڈوانٹیج بھی کافی ہیں. میں تو انتظار کر رہا ہوں اس وقت کا کہ ہر دکاندار کے پاس جو ہے نا یہ ایک کیو آر کوڈ لگا ہوا ہوگا. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ایسی کانورزیشن میں جہاں پر ہماری اختتام جو ہے گڈ نیوز کے حوالے سے ہو. اور یہ تو ہم نے ساری اچھی باتیں ہی کی ہیں. آل دا پازیٹیوٹی, اسٹارٹ بھی پازیٹیوٹی سے کیا, اسٹارٹ بھی ہم نے پازیٹیوٹی سے کیا اور اینڈ بھی اسی پر ہوا. سو امین الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ آنے کے لیے یہاں پر اور کانورزیشن کرنے کے لیے بہت شکریہ. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے, میں کافی ٹائم سے اس کانورزیشن کا انتظار کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ میں تو اور لمبی کرنا چاہ رہا تھا, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وقت کی تنگی کی وجہ سے ہمیں یہ جو ملاقات ہے اور کانورزیشن ہے اس کو اختتام کرنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کا, بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن تھی, اور آئی تھنک ایسی کانورسیشنز ہمیں کنٹینیو کرنی چاہیے ایک فائنینشیل اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے. ویری امپورٹنٹ, ناٹ جسٹ فرام دا پرسپیکٹیو کہ جی کیا کچھ آفر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, لیکن ایک عام شخص کی زندگی میں, ایک عام ہمارے ایک یوتھ کی زندگی میں فائنینشیل انکلوژن سے یا بینکنگ سیکٹر کے اندر اس کی انٹری سے کیا ایڈوانٹیجز ہو سکتے ہیں, یا بینک اکاؤنٹ کھولنے سے کیا اس کا ایڈوانٹیجز فیسلٹیز اس کو ہو سکتی ہیں, وہ آئی تھنک کانورسیشن ہماری ہونی چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے. تو جو ہم 50% فائنینشیلی ایکسکلوڈیڈ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ لوگ فائنینشیل انکلوژن کے اندر داخل ہوں اور شامل ہوں. تو تھینک یو ویری مچ فار اے فینٹاسٹک کانورسیشن اینڈ ویری ایکسائٹنگ 50 minutes. 50 منٹس, جزاک اللہ. اور یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ فیصل بینک کے ساتھ یہ ایسوسیشن قائم کرنے کا موقع ملا, کیونکہ اگین میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک زمانے سے میرا ایک کنیکشن ہے فیصل بینک سے, اور میں تو پراپر کسٹمر ہوں. کیونکہ جتنی بھی چاہے اچھی چیز ہو یا کوئی بھی میری کمپلین ہو, وہ ساری کی ساری جو ہے نا میں نے سیکھا ہے یہاں سے, اور انہی کو استعمال کرتا آ رہا ہوتا ہوں. وہی بینک ہے میرا. اور تو انڈرسٹینڈنگ جب ہوتی ہے تو کانورزیشن کرنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے نا, تو میں سن رہا ہوں تو مجھے ایز اے کسٹمر جو ہے نا یہ زیادہ سن کر اور سکون مل رہا ہے کہ یہ تو بڑا اچھا ہو جائے گا, اور بہتر ہو جائے گا, اور بہتر ہو جائے گا, اور بہتر ہو جائے گا. ایز اے کانٹینٹ کریٹر اس پلیٹ فارم پہ آپ آئیں, یہ ہمارے لیے بڑے آنر کی بات ہے. اور جتنی بھی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے, بہت لوگوں نے سیکھا ہوگا آپ سے, اور کیونکہ میں نے تو بہت سیکھا ہے. سو تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ, پلیجر ٹو بی ہیئر جی. السلام علیکم. اب پوڈ کاسٹ کا شروع ہوتا ہے دوسرا حصہ. میرے ساتھ موجود ہے ہیڈ آف اسٹریٹجی مسٹر طاہر رضاوی. السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. نام میں نے صحیح پروناؤنس کیا سر؟ بالکل ایبسلیوٹلی کریکٹلی. بہت لوگ جو ہیں وہ پہلی دفعہ میں اس کو مس پروناؤنس کر دیتے ہیں, بٹ کوڈوز آپ نے بالکل ٹھیک کیا. کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. ویری نائس. سر پہلا جو سوال ہے, کہ اسٹریٹجی کے حوالے سے بات چل رہی ہے, اور میں جاننا چاہتا ہوں, سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا ہوتا ہے اسٹریٹجی میں, اور کتنا آسان ہوتا ہے, کتنا مشکل ہوتا ہے. سو میرا پہلا تو سوال یہ ہے کہ آلریڈی جب فیصل بینک اتنا بہترین طریقے سے ترقی کر رہا تھا کنونشنل بینکنگ میں, تو یہ ٹرانزیشن کیوں ہوا, کیسے ہوا, کیا ضرورت تھی, تھوڑا سا مجھے بتائیے. دیکھیں فیصل بینک بے شک بہت اچھا کر رہا تھا, بٹ آئی تھنک یہ ایک ویژن تھی ہم سب کی, بورڈ کی, ہمارا جو اونرس ہیں, ہماری مینجمنٹ کی, ہمارے سی او کی سب سے زیادہ, کہ آئی مین بڑے اسٹرانگلی ربا سے تو ایک منع کیا گیا ہے, اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے. سو دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو از اسلامک بینکنگ. سو وی وانٹیڈ ٹو کنورٹ, اینڈ دس از فرام دا ویری ٹاپ, دا اونرز وانٹیڈ کہ ہاں یہ ٹھیک چیز ہے. آور پریزیڈنٹ اینڈ سی او وانٹیڈ کہ ہاں جی یہ ٹھیک چیز ہے. آور مینجمنٹ واز کنونسڈ کہ جی یہ کنورٹ کرنا ہے. اور کوائٹ فرینکلی کسٹمرز بھی یہ چاہتے تھے, بیکاز آپ ایک مسلم میجورٹی ملک میں رہتے ہیں. یہاں اگر آپ کوئی بھی سروے دیکھیں, اس کے اندر آتا یہ ہے کہ کسٹمرز کہتے ہیں کہ جی ہم بینکنگ نہیں کرتے اس وجہ سے کیونکہ اسلامک بینکنگ کی آپشنز نہیں ہیں, یا ہمارے پاس اویلیبلٹی نہیں ہے. اور اگر آپ ہسٹوریکل ٹرینڈ دیکھیں تو اسلامک بینکنگ کی پاکستان میں گروتھ کافی زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے, بہتر رہی ہے. سو یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کا کسٹمر بھی یہی چاہتا ہے, اور ہم خود بھی یہ کرنا چاہتے تھے, بیکاز اٹ واز دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو. سو اس لیے
یہ ایک اسٹریٹجی بنائی گئی, ایک ڈیسیجن لیا گیا کہ ہم ایک اسلامک بینک بننا چاہتے ہیں, اور پھر ہم نے آبویسلی بہت ساری ایفرٹس کی اس کے لیے. یہ دنیا کی ہم نے لارجسٹ کنورژن کی ہے, لارجسٹ. اس سے بڑی آج تک دنیا میں کسی بھی بینک کی, کنونشنل بینک کی, سودی بینک کی, ایک شریعہ کمپلائنٹ بینک یا اسلامک بینک میں کنورژن نہیں ہوئی پوری دنیا میں. سو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام ہوا. اور مشکل تھا یا آسان تھا؟ بہت مشکل جی, مگر اس میں آسانیاں پیدا ہوتی گئیں جیسے جیسے ہم بڑھتے گئے. کیونکہ مشکل اس لیے تھی بیکاز کبھی, جیسے میں نے کہا نا, ورلڈز لارجسٹ, تو یہ کبھی ہوا نہیں تھا, کوئی روڈ میپ نہیں تھا, انسپریشن بھی نہیں تھی کہ جہاں سے ہم پورا کا پورا ایک آئیڈیا سمجھ لیں کہ یار اس بزنس نے ایسا کیا ہے, کہ کوئی ایسی کیس اسٹڈی ہو کہ ایگزیکٹلی پورا کا پورا ہو, تو بہت بڑا کام ہے. نہیں, کیس اسٹڈی نہیں تھی. ہوتا یہ ہے کہ کچھ چھوٹے بینک جن کی دنیا میں کئی کنورژنز ہوئی ہیں, ان کی مثالیں تھیں. ایک یہ تھا. دوسرا, کچھ ہماری اپنی ازمپشنس تھیں کہ جی یہ ایسے ہونا چاہیے, یہ ویسے ہونا چاہیے. اس کو پھر بیٹھ کے ہم نے کنسلٹنٹس کے ساتھ آرگنائز کیا. اس کو پھر ہم نے ریٹیفائی کروایا سینٹرل بینک سے اور لوگوں سے, اور اس کے بعد پھر ہم نے اس جرنی کے اوپر شروع کیا. بٹ آپ کاغذ کے اوپر ہر چیز تو نہیں لکھ سکتے نا کہ جی اب یہاں سے لیفٹ لیں, 4 قدم چلیں, پھر یہاں آئیں گے تو 2 قدم آگے سیدھا لینا. ایسی کنورژن کا کوئی روڈ میپ تو نہیں ہوتا. براڈ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کہ جی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, پھر آپ کو ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے, پھر ایسے کرنا چاہیے. سو لاٹ آف دا تھنگس وی ہیڈ ٹو لرن آن دا گو کہ جی یہ کیسے کرنا ہے, یہ کیسے ہوگا. کہیں کچھ کرنے بیٹھے تو پتہ چلا کہ جی ہمارے جو آئی ٹی سسٹمز ہیں وہ اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتے. کہیں اور پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ جی یہ ہم ابھی رولز الاؤ نہیں کرتے ہمیں. اوکے. سو اس ٹائپ کی چیزیں بہت ساری. کوئی اور چیز کرنے بیٹھے تو پتہ چلا کہ جی یہ جس طرح ہم کرنا چاہ رہے تھے یہ شاید مناسب طریقہ نہ ہو, کسی اور طریقے سے کرنا چاہیے. بیکاز اسلامک بینکنگ میں سب سے بڑی ایک تو نیت ہونی چاہیے, اور دوسرا پھر وہ آپ ٹھیک طریقے سے, اس کے اندر وہ نہیں ہو سکتا کہ جی شارٹ کٹ لیں یا کچھ اور کریں. تھوڑا یہ آپ کو اف یو آر کمیٹیڈ ٹو اٹ اور آپ نے کرنا ہے, دین اٹ ہیز ٹو بی 100%. اینڈ اٹ از آلویز 100%. بیکاز جب آپ کو اسلامک بینکنگ میں چیز کرتے ہیں تو اس کو آپ کے شریعہ بورڈ نے اپروو کیا ہوتا ہے. اس کے اندر شریعہ بورڈ میں عام لوگ نہیں ہوتے, شریعہ بورڈ میں ہوتے, بہت نالجبل لوگ ہوتے ہیں جن کا کئی سالوں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. سو کنسنسس کے تھرو ڈیسیجنز ہوتی ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ جی ایسے ہوگا تو ایسے ہو جائے گا. سو اٹ واز ناٹ ایزی فرینکلی, اینڈ اٹ واز اے جرنی, اینڈ اٹ واز اے ویری ریوارڈنگ جرنی. کیونکہ آر کسٹمرز when they would see us during this conversion, they would say کہ جی آپ نیکی کا کام کر رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. فیڈ بیک کیسا آیا تھا اس وقت؟ بہت اچھا جی. مشکلات, آپ لوگوں کو لگتا تھا کہ اتنا اچھا فیڈ بیک آئے گا؟ quite frankly we were very surprised because and obviously ایک بڑی competitive market ہے, 30 بینک اور ایگزسٹ کرتے ہیں اس مارکیٹ میں. so customers have a lot of choice, and quite frankly I think it is because of this conversion that our customers said کہ no, Faisal Bank is doing the right thing, we must support them. میں بھی ہوں سر, I am one of them. Excellent, یہ تو بہت اچھی چیز ہے. so and you can probably confirm کہ ایسا تھا کہ ایک کنورژن ایک ایسی چیز ہے کہ کسٹمر ایک نیکی میں یا ایک اچھے کام میں فرینکلی ہمارے ساتھ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتا تھا کہ جی وی وانٹ ٹو سپورٹ یو. اینڈ آئی تھنک دیٹ ایکچولی گیو اس اے لاٹ آف موٹیویشن کہ یہ کرنا ہے اور کرنا ہے. آئی تھنک میرا اکاؤنٹ 8-10 سال پرانا ہے ایٹ لیسٹ فیصل بینک کا. بہت پرانا اکاؤنٹ ہے اور بہت زیادہ وہی ایکٹیو. ایک ہی اکاؤنٹ ہے میرا فی الحال, ایک ہی بینک ہے فی الحال میرا, اینڈ دیٹ از فیصل بینک. I'm very pleased with it. Yeah. I hope you are very, very satisfied. Yeah, and اس کے علاوہ جو یہ سارا پورا ٹرانزیشن ہوا تو مجھے کوئی وہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا. بس میں ہلکا سا سرپرائز تھا کہ دس از ویری انٹرسٹنگ, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا بینک ہی اسلامک ہو گیا ہے. کیونکہ اس کے علاوہ جو ہے نا مجھے پھر ڈفرینس فیل ہوتا ہے اس چیز میں. ڈفرینس ایز ان کہ جب آپ نے کہا تھا نا یہ چیز کہ اگر آپ اچھے کام کی نیت کر لیتے ہیں تو پھر بہت زیادہ نا آپ کی لائف میں بھی چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں, اور آپ کی سوچ میں بھی
آپ کے اندر بھی نا لائف اسٹائل میں بھی بہت ساری چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بالکل. سو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری لائف میں چھوٹا سا ایک ڈفرینس آیا, اور جب یہ آیا تو میں نے میرے لیے یہ تھا کہ یار دیٹس ویری انٹرسٹنگ. اگر ایک کنونشنل بینک میں میرا اکاؤنٹ تھا اور وہ اسلامک ہو گیا ہے تو مے بی اٹ از اے سائن کہ اسٹے ہیئر. تو مجھے خوشی ہوئی تھی پرسنلی, میں بڑا خوش ہوا تھا کہ اوکے اٹ از ون آف دا سائن کہ بھائی یہ تو اچھا سین ہو گیا. بالکل ایسی ہے جی, بالکل ایسی. بہت سارے لوگوں نے ہمیں, ہمارے کسٹمر نے یہی فیڈ بیک دی کہ دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ فیڈ بیک کسی نے ہمیں دی تھی. وہ یہ تھی کہ دیکھیں جی مجھے تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا, میرا آپ نے اکاؤنٹ اسلامک کر دیا, آپ خود ہی مجھے فائدہ ہو گیا. سو آئی ڈونٹ ہیو ٹو موو اے فنگر فار اٹ. تو آئی تھنک ہم تو آبویسلی 2 ملین کسٹمرس کا سروے تو نہیں کر سکتے, بٹ اس طرح کی جو سنپٹس آپ کو ملتی ہیں یہ ایک آپ کو جنرل تھاٹ پروسیس بتا رہی ہوتی ہیں کہ لوگوں کی کیا سوچ تھی یا وہ کیا چاہ رہے تھے. سو یہ ایک انٹرسٹنگ قسم کی ہمیں فیڈ بیک ملی جس کے اندر موسٹ اف ناٹ آل واز ایبسلیوٹلی اوور ویلمنگلی پازیٹیو فار واٹ ویو ڈن. کوشش میری بھی یہی ہوتی ہے کہ جتنا پیچھے رہیں انٹرسٹ والی چیز سے اتنا بہتر ہے. اب جب آٹومیٹکلی میرا کریڈٹ کارڈ جب ہو گیا تھا نا اس پہ سوئچ, تو مجھے ایک طرح سے سینس آف ریلیف ملا کہ اوکے مجھے اب زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آن اینڈ آف کہیں نہ کہیں تو وہ تھاٹ رہتی ہے کہ اگر میں ٹریول بھی کر رہا ہوں, اگر کیونکہ ضرورت پڑتی ہے, کریڈٹ کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے, اسپیشلی جب آپ ٹریول کر رہے ہیں انٹرنیشنلی, لازمی آپ کو ضرورت پڑتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں جو ہے نا تھوڑا بہت کنسرن ہوتا تھا, کافی زیادہ, مطلب یہ کہ کانسٹنٹ ہوتا تھا. بالکل ایک نیڈ تھی نا, ایک نیڈ ایگزسٹ کرتی تھی. تو یہی ہے کہ ہم بڑا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں شریعہ اسکالرس کا بھی اور اسٹیٹ بینک کا بھی اور سب کا, انہوں نے بڑی ہیلپ کی ہمارے کریڈٹ کارڈ کی اسلامک ویریئنٹ بنانے میں, بیکاز بالکل کسٹمرس کی تو ضرورت ہے, اور یہ کوئی ایسی اب اسینشیل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ مطلب اٹس ویری ہارڈ ٹو گیٹ اوے. آپ نے ہوٹل میں جانا ہے, ٹھہرنا ہے, ٹریول کرنا ہے, ورک ٹرپ ہے, سو آپ کو چاہیے ہوتا ہے, تو اس کے بغیر آپ کو وہ ہوٹل میں کمرہ ہی نہیں وہ لینے دیں گے. بہت سارے ملک تو ایسے ہیں جہاں پر کیش کو تھوڑا سا نا وہ ڈسکریج کیا جاتا ہے, جی اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بھائی کارڈ ہی یہاں پر استعمال ہوگا, تو وہاں پر آپ تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہو, کیش لے کے گھوم رہے ہوتے ہو تو وہاں پر کیش کوئی لیتا نہیں. اسپیشلی یورپ کے کچھ سٹیز ایسے ہیں جہاں پر کیش جو ہے وہ منع کر دیا جاتا ہے. بہت سارے ملک, بہت ساری ایگزامپلس ہم دے سکتے ہیں اس چیز میں. سو یہ بڑا لائک آئی سیڈ کہ یہ بڑا وی آر گریٹفل ٹو ایوری بڈی کہ انہوں نے جو ہماری مدد کی سلوشنز بنانے میں, تاکہ ہم ایز اسلامک بینک اپنے کسٹمرس کو بھرپور طریقے سے سرو کر سکیں. پرفیکٹ. اچھا, ایک اور پوائنٹ میرے دماغ میں آ رہا تھا, وہ یہ تھا کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک ڈیجیٹل بینکنگ کے اوپر جو ہے نا وہ فوکس کرتے ہیں یا پھر استعمال کرتے ہیں, جیسے کہ میں, اور ایک وہ انسان ہے جو کہ پریفر کرتا ہے کبھی کبھی کہ یار اس کو جو ہے نا وہ برانچ پہ جانا بھی پسند ہوتا ہے. اپنی سوچ ہے اور اپنی پریفرنس ہے, اپنی چوائس ہے. بالکل اگری کرتا ہوں اس چیز سے. اور پاکستان میں ہم لوگ اکثر و بیشتر یہ سوچتے ہیں کہ یار سب کچھ ڈیجیٹل ہو جائے, اوکے ہو جائے, لیکن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں ایک دم ان کو ایوالو نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی ان کے مائنڈ سیٹ کو اگلے ایک دن کے اندر چینج نہیں کیا جا سکتا. سو کیا پلان ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ آپ نے بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ریز کیا ہے. اگر بات اصل میں یہ ہے کہ بالکل 2 یہ سیٹس آف پیپل ایگزسٹ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم, بیکاز پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ تھوڑا ہے کوائٹ فرینکلی اس میں کچھ چیزیں ذرا رائٹلی اور رانگلی اس کے اندر جی وہ کاغذ دکھائیں جس پہ ٹھپا لگاؤ, آپ بل دیتے ہیں تو اگر آپ کبھی کے الیکٹرک کے یا ایسے جی سی کے دفتر جائیں تو جی وہ پیڈ بل ہمیں دکھائیں, تو لوگ چاہتے ہیں کہ جی وہ ٹھپا لگاؤ بینک کا. سو اس طرح کی چیزیں یہ ذرا ایک ہماری سائیکی میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اسپیشلی آبویسلی ڈیجیٹل بینکنگ اس ملک میں ایک ریلیٹیولی نیو فینومینا ہے. 5-6 سال سے ہی اٹ ہیز ریئلی ٹیکن آف. ادروائز تو ایپس ہوتی تھی, فلانا ہوتا تھا, بٹ دے ور ناٹ ریئلی مین اسٹریم. تو آئی تھنک یہ ایک بڑا وہ ہے کہ پیپل فائنڈ کمفرٹ کہ جی ایک بینک ہے, پیسے ہیں, ایک بندہ ہے جس سے میں جا کے بات کر سکتا ہوں کہ جی مجھے اپنے پیسے ڈلوانے ہیں یا نکلوانے ہیں,
یا مجھے کوئی پے آرڈر بنانا ہے. سو آئی تھنک کمفرٹ آتی ہے لوگوں کو فرام سینگ اے فزیکل پریزنس کہ جی اسٹیبلٹی, اسٹرینتھ, اویلیبلٹی, سیٹسفیکشن ہے ان کی اپنی ہے. بالکل. سو اینڈ آئی تھنک that will continue to exist for a long time because banks we are not operating in the virtual world yet anywhere in the world. So branches کم زیادہ ڈفرینٹ اکانومیز میں ہو سکتی ہیں, بٹ ہماری جیسی اکانومی, ہماری جیسی ہسٹری کے ساتھ برانچز ول ریمین ویری امپورٹنٹ فار اے لانگ ٹائم. ایگزیکٹلی. اور جہاں تک گئی بات ڈیجیٹل کی, یہ تو سارے بینکس ہی انویسٹ کر رہے ہیں ڈیجیٹل بینکنگ. فیصل بینک نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے. وی ہیو ریئلی put a lot of money in our alternate channels جس میں ہمارے ATMs آتے ہیں, ہماری ایپ آتی ہے, ہماری انٹرنیٹ بینکنگ آتی ہے, and other digital facilities. and اس میں جو ہمارا بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ چیزیں اتنی آسان کرتے جائیں کہ جو ڈیجیٹل والے ہیں وہ تو یوز کر ہی رہے ہیں آج کے دن, بٹ جو باقی لوگ ہیں وہ ایک دفعہ اگر یوز کرنا شروع کر دیں اور ان کو کمفرٹ آ جائے کہ جی ہاں اس میں بھی وہ جو پیڈ کا اسٹیمپ والا بل نکلتا ہے, جف یا PDF, وہ ایکسیپٹیبل ہے کہ الیکٹرک کو یا SSGC کو, یا جو فار ایگزامپل اگر پیسے ٹرانسفر کیے اور فوراً دوسرے اکاؤنٹ میں ریفلیکٹ نہیں کیے تو میکنزم بنائے کہ جی ٹریس ہو جائیں. اس طرح کی چیزوں سے لوگوں کا آہستہ آہستہ کمفرٹ بلڈ ہوگا, اور یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں. اس کو آٹومیشن, ڈیجیٹائزیشن, اس ٹائپ کی چیزیں کی ٹرمنالوجی ہم یوز کرتے ہیں, بٹ آسان چیزوں میں یہ ہے کہ اپنے پروسیس کو ہم آسان کرتے رہیں تاکہ جب بندہ وہ ڈیٹلی کرے اس کو شروع سے آخر تک پتہ ہو کہ چیز کہاں تک پہنچی, کہاں تک گئی, کیا ہوا, اور اس کو وہ کمفرٹ آئے کہ ہاں جی جو میں یہاں کر رہا ہوں وہ بھی اتنی ہی اوتھینٹک ہے اور اتنی ہی وہ ہے جتنی وہ پیپر بیس والی چیز ہے. تو یہ ایک پروسیس آف ایولیوشن ہے. وہ بندہ ٹیسٹ کرتا ہے, پھر ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو یوز کرتا ہے. اگر اس کو لگا کہ جی میں خوش ہوں یا سیٹسفائڈ ہوں یا کوئی پرابلم نہیں آ رہی تو کنٹینیو کرتا ہے. اور ساری باتوں کی ایک بات یہی ہے کہ ٹائم لگتا ہے, تھوڑا ٹائم لگتا ہے, تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے بینکس بند ہو جائیں اور سب ڈیجیٹل پہ شفٹ ہو جائیں. ہم شہروں میں رہ کر یا اچھے علاقوں میں اچھے گھروں میں رہ کر تو یہ بات کر سکتے ہیں بہت آسانی سے, لیکن جب رورل ایریاز کو سمجھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے میں, اویئرنیس دینے میں وقت لگتا ہے. بینکس کام کر رہے ہیں اپنا, بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اس کی اویئرنیس پر, لیکن ٹائم لگتا ہے. آئی تھنک ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے اس بارے میں بات کی ہے. آپ نے اس طرح سم اپ کیا, بڑا جزاک اللہ سر. اوکے, ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اب ڈیٹا شیئرنگ کے حوالے سے تھوڑا سا بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں پاکستان میں یہ ایک مسئلہ ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اور بڑھے گا. کیونکہ جب ہم پڑوسی ملک کو دیکھتے ہیں اور باقی ملکوں کو دیکھتے ہیں تو یہ دکھتا ہے کہ جتنی ٹیکنالوجی آتی ہے, جتنی بہتر سے بہتر آتی ہے, اتنی ہی ساتھ میں فراڈز پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ڈیٹا از دا نیو آئل, یہ سب کو پتہ ہے, اور اس آئل کا جو ہے نا غلط استعمال کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اب دنیا میں ہے ہمارے پاس اگر 100 اچھا بندہ ہے تو 2-3 تو ہیں اس طرح کے لوگ جو کہ اس تیل کا غلط استعمال اس تیل کے غلط استعمال کی کوشش میں نا جان لگا دیتے ہیں کہ یار اس کا اور کیا ہو سکتا ہے, اس میں اور کیا ہو سکتا ہے. اب دماغ تو اللہ تعالیٰ نے سب کو دیا ہے. اب کچھ لوگ ایسے خطرناک قسم کے آئیڈیاز بھی لے کر آ جاتے ہیں جس کو ٹیکل کرنا اور اس کو جو ہے نا کاؤنٹر کرنا مشکل ہوتا ہے. اب اس طرح کے فراڈز سلو ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ کام بھی کر رہے ہیں. آپ کیا کام کر رہے ہیں, آپ کا کیا پلان ہے ان فراڈز کو ٹیکل کرنے کا جو کہ اس وقت پاکستان میں سلو بڑھتا جا رہا ہے؟ اٹ ڈز ایگزسٹ. ایبسلیوٹلی جی. پہلے میں ذرا ڈیٹا کی بات کر لوں. دیکھیں ڈیٹا کا ہمارا ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اکراس دا بورڈ آئی تھنک کوئی رولز یا فریم ورک ایگزسٹ نہیں کرتا جو ہر کسی کو ایک طریقے سے اوبلائج کرے کہ ڈیٹا کو ایک سرٹن طریقے سے ہینڈل اور مینیج کرے. سو آپ فار ایگزامپل کسی جنرل اسٹور چلے جائیں, کبھی وہ لکی ڈرا کرا رہا ہوتا ہے, آپ سے کہتے ہیں کاغذ کے اوپر لکھ دیں کہ آپ کا CNIC کیا ہے, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, نام کیا ہے, فون نمبر کیا ہے, ٹھیک ہے, کہ جی آپ کا لکی ڈرا میں نام چلا جائے گا, آپ ایکس چیز جیت جائیں گے. تو ہم اکراس آر ڈیلی روٹین ڈیٹا شیئر کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا, ہم ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ جی ہم کانفیڈینشیل چیزیں شیئر کر رہے ہیں.
CNIC کاپیاں لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اندازہ ہی نہیں ہوتا ہمیں. سو بینکس کے ساتھ تو ایک بہت ہی اسٹرکچرڈ قسم کا یا ایک بہت ہی روبسٹ قسم کا ایک ڈیٹا پروٹیکشن فریم ورک کے تحت وہ آپریٹ کرتے ہیں سارے بینکس, اور فیصل بینک بھی, جس کے اندر ڈیٹا کا ایکسیس بڑا کنٹرول ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ نے کوئی کاغذ کسی کو دیا تو یہ ہمارے پاس کمپلیٹلی میپڈ ہوتا ہے کہ جی یہ کس کس بندے کے پاس اس کا ایکسیس تھا, اور کن کن کو ایکسیس دیا جاتا ہے وہ بھی بڑا کنٹرول ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جی بینک میں اگر کوئی ایکس ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا تعلق نہیں ہے کسٹمر سے, اس کے پاس نہیں ایکسیس اویلیبل ہوگا. سو ایک تو کہ ڈیٹا کس کے تھرو جا رہا ہے, کس کے پاس جا رہا ہے, یہ کنٹرول ہے, اور وہ بندہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے وہ بھی بالکل کنٹرول ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ انانیمائز کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل کسی کو اگر فون نمبر چاہیے تو اس پہ CNIC آپ نے انانیمائز کر دیا, وہاں آپ نے ABCD ڈال دیا, ٹھیک ہے. یا کسی وجہ سے اگر آپ کو CNIC چاہیے تو آپ نے نام کو انانیمائز کر دیا. تو اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں تاکہ آپ ڈیٹا کو پروٹیکٹ کر سکیں, تاکہ کوئی لنکیج نہ کریٹ ہو. یہ بینکس کر رہے ہیں, ہمارا بینک بھی کر رہا ہے. ویری گڈ. ٹھیک ہے, انکرپٹڈ ہوتا ہے ڈیٹا کہ اس کو کوئی نکال کے ایسے دیکھ نہ سکے. بیسکلی اگر کوئی کوشش کرے تو وہ ان کو تو ڈمی ڈیٹا نظر آئے گا, کہ ان کو لگے گا الفابیٹ 10 دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہے. ویری نائس. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اور میں ایک اور چیز بھی ایڈ کر دیتا ہوں, ایون دو اگر آپ کہیں کسی شاپنگ مال بھی جاتے ہیں تو ایک عام شاپ والا بھی آپ سے نمبر مانگتا ہے اور فون لیتا ہے. اب وہ آئی انڈرسٹینڈ کہ کس لیے لیتا ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ وہ مارکیٹنگ پرپز کے لیے لیتا ہے, لیکن ہے تو ڈیٹا جا رہا ہے. تو یہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے نا عوامی سطح پر بھی ڈیٹا بانٹ رہے ہوتے ہیں. بانٹ رہے ہوتے ہیں, یہ ہم بانٹ رہے ہوتے ہیں, دے رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں اس کی ہمیں بھی انڈرسٹینڈنگ کم ہے کوائٹ فرینکلی, اور یہ ہم سب کا کام ہے کہ اس میں ہم لوگوں کی اویئرنیس بڑھائیں کہ اپنے ڈیٹا کو تھوڑا سا پروٹیکٹ کریں. دوسرا یہ کہ بینکس بہت ٹائم سے, اسٹیٹ بینک بھی, ریگولیٹر بھی ہمارے ساتھ مل کے جو ہے کیمپین چلا رہے ہیں کہ کسٹمرس کو اویئرنیس دلوائیں کہ جی ہم آپ کو کال کر کے آپ سے ڈیٹا نہیں مانگیں گے. یہ ایک بڑا اسٹینڈرڈ قسم کا اسکیم ہوتا ہے کہ وہ فون کر کے کہتے ہیں کہ جی ہم بینک سے کال کر رہے ہیں, اور آپ ہمیں پن دے دیں اپنا, یا وہ فلانا دے دیں, اور اس طرح کی چیزیں کر کے اور پھر وہ اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں. سو اب یہ کسٹمر کو بھی ہم بہت دفعہ بتاتے ہیں, اور ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم بتاتے رہیں کہ دوسرے ہفتے مجھے بھی کال آتی ہے, میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں, اور دوسرے ہفتے مجھے بھی آتی ہے فیصل بینک کی طرف سے یہ کال کہ وہ ایک ریکارڈڈ کال ہوتی ہے کہ ہم نہیں کرتے شیئر. اور ایک دو بار تو مجھے جنرلی بینک سے ہی کال آئی تھی ایک ریمائنڈر کے لیے کہ ہم لوگ کال نہیں کرتے, اور اگر کوئی بھی پن مانگے اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل دے تو آپ مت دیجیے گا. میں نے بولا تھینک یو ویری مچ. بالکل. سو یہ اچھی بات ہے, گڈ ریمائنڈر. تو یہ ہماری کوششوں میں سے ہے کہ اپنے کسٹمرز میں ہم ان کو انفارم بھی رکھیں اور اویئر بھی رکھیں کہ جی کیئرفل رہنا ہے. اور یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے دوستوں, اگین بینک کی طرف سے, میری طرف سے بھی, کہ کوئی کال آ رہی ہے تو بات کر لینا, اور اگر کوئی ڈیٹا مانگے تو اس کو بول دینا السلام علیکم, اللہ حافظ. کوئی سین نہیں ہے. نیند میں بھی ہے نا آپ, کوشش, یہ لوگ صبح کے وقت کال کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نیند میں ہوتے ہیں, پلیز میک شیور کہ نیند کے وقت جو ہے نا آپ نے کوئی بھی نیند میں الٹی سیدھی بات نہیں. لالچ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ, یا ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ جیت جائیں گے, یا آپ کی کوئی چیز بلاک کر دیں گے یا بند کر دیں گے. او یا مینی ویز. بالکل نہیں, کال کٹ کر دینا. پھر زیادہ کوئی بدتمیزی کر رہا ہے کال کٹ کر دیجیے گا پلیز. تھینک یو. سو اچھا طاہر صاحب, ایک اور پوائنٹ بڑا ریلیونٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو اس وقت ڈیجیٹل والیٹس آ گئے ہیں وہ کافی زیادہ پاپولر ہیں, اور آئی ڈونٹ نو کیا وجہ ہے کہ بینکس کی سروسز ہیں, کیا ہے جس کی وجہ سے وہ از اٹ اے چیلنج, اور وہ کافی زیادہ پاپولر ہو رہے ہیں. اب اس کو کس طرح سے فیصل بینک یا باقی بینکس دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ بھی اس آسانی فراہم کریں لوگوں کو؟ بڑا اچھا سوال ہے جی. اس کا اگر میں لب لباب, تو یہ بینکوں کی طرف سے ایک وائٹ سپیس تھی. یعنی کہ کسی نے اگر اکاؤنٹ کھولنا ہے تو کچھ سال پہلے تک ایک کافی مشکل کام تھا. 5-8 صفحے کا فارم بھریں, 6-7 جگہ سائن کریں, اینڈ اٹ واز اے ڈیفیکلٹ جرنی. آن دی ادر ہینڈ آپ نے کو والیٹ کھولنا ہے تو آپ جاتے تھے اور آپ انگوٹھا لگاتے تھے,
یا اپنی ایک تصویر کھینچ کے بھیج دیتے اور وہ کھل بن گیا. سو آئی تھنک اس کی ایک بہت بڑی وجہ وہ رولز بھی تھے جو کہ سپورٹ کرتے تھے. بینکنگ کے رولز ذرا زیادہ ٹف ہیں کیونکہ آبویسلی بینکنگ میں دیکھیں دنیا بھر میں پیسے موو ہو رہے ہوتے ہیں, لارج سمز موو ہو رہے ہوتے ہیں, اور وہ ایک ایسی چیز ہے آپ نے دیکھا ہے دنیا بھر میں بینکوں پہ فائنز لگ رہے ہوتے ہیں, اور بینکس جنرلی ڈیل بھی کرتے تھے ود لارجر سمز آف منی. مطلب 1000 روپے 1200 روپے بینکس میں نہیں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے تھے, بینکس میں لارجر سمز ہو رہے ہوتے تھے. تو یہ ایک اویلیبل اسپیس تھی. اوکے. اب اوور دا پاسٹ فیو ایئرز آئی تھنک ریگولیشن بھی چینج ہوئی ہیں اور ٹیکنالوجی نے بھی کیچ اپ کیا ہے. سو اب ہمارے پاس فار ایگزامپل آسان اکاؤنٹس ہیں جو ایک صفحے پہ کھل جاتے ہیں. بہت سارے بینکس جو ہیں وہ لوکل ڈیجیٹل اکاؤنٹس کھول رہے ہیں, وہ اپنی ایپ پہ کھول سکتے ہیں یا انٹرنیٹ بینکنگ کے تھرو کھول سکتے ہیں. سو بہت سارا ہم یہ گیپ کور کر رہے ہیں. اینڈ آف کورس جب ایک بینک ایک چیز کرتا ہے تو وی ہیو مطلب ایز بینکس وی آر ایبل ٹو سارٹ آف ٹارگیٹ اے لارج والیوم آف کسٹمرز ان دا سینس کہ ہماری ایگزسٹنگ کسٹمر بیس ہے وہ بھی, اور اگر آپ دیکھیں جو ہمارے پاس ابیلٹی ٹو انویسٹ ان آر ڈیجیٹل سولوشنز ہے کہ ہم آسانی سے اکاؤنٹ کھلوائیں یا وہ چیز کریں, ہماری ایک ایکسیسیبل مارکیٹ بہت بڑی ہے. بینکوں کا نام ہے, فیصل بینک کا جیسے کوئی نام ہے, اگر میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جی فیصل بینک کا ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول لیں, لوگوں کو کمفرٹ آتی ہے کہ ہاں جی ایک بڑا بینک ہے جو کہ ٹریلین روپے کے ڈپازٹ کر چکا ہے, 800 برانچیں ہیں. سو مین اٹ گیوز پیپل کمفرٹ. سو وی آر میکنگ اے لاٹ آف ایفرٹ ٹو انویسٹ ان آر ڈیجیٹل سسٹمس کہ لوگ اگر چاہیں تو برانچ کے تھرو بھی کھول لیں اور اگر چاہیں تو آن لائن بھی کھول لیں. آن لائن کھول سکتے ہیں جی ابھی بھی آج کے دن کھول سکتے ہیں, بالکل کھول آن سکتے لائن ہیں, اپنا بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. تو بہت ہی اچھی بات ہو جائے گی. بالکل. کیونکہ پاکستان میں تو ایک وہ بھی مسئلہ تھا, آئی ڈونٹ نو اس وقت رولس کی کیا سچویشن ہے, اینڈ آئی ایم شیور کہ رولس کافی حد تک چینج ہوئے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اتنی آسانی سے بینکس نہیں کھول پاتی تھیں اور پھر وہ اپنے اکاؤنٹ نہیں کھول پاتی تھیں, بیسکلی بینک اکاؤنٹس نہیں کھول پاتی تھیں. سو ابھی میں اس حوالے سے ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کتنا آسانی ہے ان کے لیے. بالکل بہت آسانی ہے جی. انفیکٹ ہم نے اپنی خواتین کے لیے ایک کہلاتا ہے عمل اکاؤنٹ جو اونلی فار خواتین ہے. اس کے اوپر ہم نے جو ڈیبٹ کارڈ وغیرہ دیا اس کے اوپر ڈسکاؤنٹس بھی دیے خاص خواتین کے لیے جو کہ ان کی پریفرڈ ریٹیلرس پہ یا آؤٹلیٹس پہ یا چیزوں پہ ہوں. سو اٹ از ویری ایزی ٹو اوپن دیز اکاؤنٹس, ون پیج آف فارم. کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے ایک زمانے میں اگر ہم 10-15 سال پہلے جائیں تو بہت زیادہ مشکلات ہوتی تھی. اگر ایک خاتون ہے اور گھر میں اکیلی بھی ہے, اور ایسی بہت ساری ایگزامپلس ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ایسی ایگزامپلس ہیں جن کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوا کرتا تھا, چاہے وہ اربن ہو یا پھر رورل ایریاز پاکستان کے. دیکھیے بینکنگ جو ہے وہ ایک ہمیشہ سے ذرا کہ ایک مشکل چیز ہوتی تھی. ٹھیک ہے, وہ ایک اگر آپ پرانے زمانے, مجھے یاد ہے میں اپنے والد صاحب کے ساتھ کبھی ان کے ساتھ بینک میں جاتا تھا تو وہاں وہ ایک ویٹنگ ہوتی تھی, پھر وہ رجسٹر کھلتے تھے, پھر رجسٹر میں ان کا نام ڈھونڈا جاتا تھا, پھر وہ آخری سائن. سو اٹ واز آلویز سم تھنگ وہ. بٹ اللہ کا شکر ہے اوور دا پاسٹ فیو ایئرز بینکس ہیو ایوالوڈ اینڈ اسپیسیفکلی سو فیصل بینک بیکاز میں تو اس میں کام کرتا ہوں. سو آئی کین ٹیل یو ہاؤ مچ وی انویسٹڈ ان دس ٹو میک تھنگس سمپلر, ٹو میک تھنگس ایکسیسیبل, ٹو میک تھنگس ویزیبل کہ یار آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی چیز کہاں. ویری نائس, ویری نائس. سو یہ ساری چیزیں آر آئی تھنک واٹ گیو کمفرٹ ٹو دا کسٹمر ناؤ. خوشی اسی بات کی ہے کہ کیونکہ کافی زیادہ ایک کنسرن ہوا کرتا تھا کہ ہمارے یہاں جو بینکنگ نظام ہے یا باقی سارے ہی نظام نا ایوالو ہونے میں بہت زیادہ ٹائم لیتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے کام, وچ از اے گریٹ نیوز, اٹ از اے گریٹ نیوز. دیکھیں جی ہماری بینک جو ہے اسپیڈ بڑھ گئی. وی آر دا اونلی بینک ٹو کنورٹ انٹو این اسلامک بینک. تو وی آر اے بینک جس کے لوگ جو ہے نا وی آر یوز ٹو گوئنگ آن اے مشن. چیلنج بہت ہی بڑے لینے کی عادت ہو گئی ہے. یہ اسلامک بینکنگ کا تو ہم نے مشن اللہ کا شکر ہے بہت حد تک اکمپلش کر لیا. کنورژن از ناٹ دی اینڈ, وی ہیو ٹو بی دا ٹاپ اسلامک بینک. اس کے اندر ڈیٹلی سروس وائز ان ایوری وچ وے وی ہیو ٹو بی ریئلی اپ دیر. جو ایکسپیکٹیشنز ہو ہماری لوگوں کی ہم سے وہ ہم پوری کریں. سو یہ ہم وی آر فوکسڈ آن دیز تھنگس ایبسلیوٹلی. بھائی صاحب آخری آپ سے میرا سوال ہے کہ اور کیونکہ آپ ہیڈ آف اسٹریٹجی ہیں, جتنے آپ کام ہے نا
تو مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے, ایک کام انسان کا ہی کام ہے کہ سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں, دماغ تیز چلتا ہے لیکن جو شکل پر نا اتنی زیادہ پریشانی دکھ نہیں رہی مجھے آپ کی, تو اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے اندر کتنا زیادہ پیشنس ہے. تو آگے کے کیا پلانز ہیں اس پیشنس کے ساتھ, آپ اور کیا اسٹریٹجیز ہیں آپ کے آنے والے وقت میں فیصل بینک کو لے کے؟ دیکھیے جی, ہماری پہلے تو میں آپ کا شکریہ کروں, آپ نے جو تعریف کی وہ ویری کائنڈ. اصل میں جی ہماری جو اسٹریٹجی ہے بینک کی وہ تو بڑی کلیئر ہے کہ وی وانٹ ٹو بی دا ٹاپ چوائس, وی وانٹ ٹو بی دا چوائس فار آل کسٹمرز, کسٹمرز. یہ ہماری ہیوی ویژن, ویژن, ٹھیک ہے جی, ماشاء اللہ. سو اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم ایک اسلامک بینک تو بن گئے, سو جو ایک اوور ویلمنگ نیڈ تھی یا اوور ویلمنگ ڈیمانڈ تھی کسٹمرز کی یا لوگوں کی یا پاپولیشن ایٹ لارج کی کہ جی ہمیں اسلامک بینکنگ چاہیے, وہ اب ہم کیٹر کر رہے ہیں. اب ہمارا فوکس یہ ہے کہ پروڈکٹ مینیو اپنا جو ہے بہتر سے اور بہتر کریں. وی آلریڈی ہیو, میرا خیال میں جو سب سے وسیع پروڈکٹ مینیو ہو کسی بھی اسلامک بینک کا ہمارے پاس ہے, کہ آپ کسی اور اسلامک بینک نے تو میرا خیال میں کارڈ نہیں آفر کیا. سو وی ہیو دا وائڈسٹ رینج آف پروڈکٹس. اس کے علاوہ جو ہے اب ہم سروس کے اوپر بھی بالکل فوکس کر رہے ہیں اور ڈیجیٹل فیسلٹیز کے اوپر بھی فوکس کر رہے ہیں. تو ہم نے تو بہتر سے بہتر ہونا ہے, یہ ہمارا گول ہے کہ وی وانٹ ٹو بی دا ٹاپ چوائس. اس کے لیے دیٹ از آر مشن. اور موڈ یہ والی رکھنا ہے, چلنگ والا, بالکل بالکل ایسی آرام سے. یہ وہ ایک مثال ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے ڈکس کو دیکھا ہو کہ اوپر بالکل کام ہوتی ہے اور نیچے جو ہے ویری نائس, پورا گڈ کام ایگزامپل, گڈ ایگزامپل. آپ کو بہت سارے لوگوں نے یہ بات ڈیفینیٹلی بولی ہوگی کہ یار آپ بڑے چل لگتے ہیں, اتنا سارا آپ کام سنبھال رہے ہیں بٹ اتنا چلنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آئی لائک دس, ویری نائس, ماشاء اللہ. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. اٹس اے پلیزر. It was lovely to come to meet you. تھینک یو ویری مچ. Thank you. مجھے بھی بہت مزہ آیا. جزاک اللہ.